اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد آل محمد. خداوند عالم نے حضرت موسیٰ پہ وحی کی کہ اے موسیٰ، اگر تم اس بات کو دوست رکھتے ہو کہ قیامت کی جو پیاس ہوتی ہے، قیامت کی پیاس بہت شدید ہوتی ہے، کہ قیامت کی پیاس سے تم بچنا چاہتے ہو تو تم کیا کام کرو؟ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ پروردگار ہاں میں کیا کام کروں؟ تو آپ نے کہا میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ درود بھیجو کہ قیامت کی پیاس سے تم بچے رہو گے. الحمدللہ تمام مومنین مومنات جتنے ہیں مختلف مجالسوں میں شرکت کرتے ہیں اور درود بھی پڑھتے ہیں، تو ہمیں تو قیامت کی پیاس سے کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں محمد آل محمد کی پیاس کو، خاص طور سے کربلا والوں کی پیاس کو یاد رکھتے ہیں، تو ہمیں تو کبھی اس کا واسطہ ہی نہیں ہوگا. ان کے نام پہ پانی بھی پلاتے ہیں، شربت بھی پلاتے ہیں، ان کی پیاس کو یاد بھی رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ مومنین مومنات جتنے بھی ہیں قیامت کی پیاس سے سب محفوظ رہیں گے درود پڑھنے کی وجہ سے بھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو پروردگار عرش سے ندا کرتا ہے کہ مرحبا اے میرے بندے، مرحبا کہہ رہا شاباش اے میرے بندے، آفرین ہے تمہارے لیے کہ تم کس کا، اور اس گرمی میں نکلے. تو آپ سوچیے کہ ہمیں بھی کہنا چاہیے کہ شاباش ماشاءاللہ. دوسروں تو اللہ تعالیٰ تو کہہ ہی رہا ہے مرحبا اے میرے بندے، کیا تجھے خبر ہے کہ تم نے کس بلندی کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ کیا تم مقرب فرشتوں کا ہمسری چاہتا ہے، ان کی برابری چاہتا ہے؟ تو ہاں میں تجھے تیری مراد تک پہنچا دوں گا. تو آپ کی مراد تک پہنچا دیا جائے گا، کیونکہ فرشتوں کی ہمسری برابری چاہتے ہیں تو آپ کو مراد تک پہنچا دیا جائے گا. ایسے بھی آپ کو جو ایک حدیث ہم نے سنائی تھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جس میں آپ نے بتایا تھا مختصر سے اس کی جو ایک بات کہ فرشتوں کا ہمسری چاہتا ہے تو تیری مراد تک پہنچا دو. اس میں کہا نہیں کہ جنت تمہارے لیے پیدا کی کہ تم جنت کے لیے پیدا کی ہو. بھائی جب جنت ہمارے لیے تو ہمیں کیا واسطہ جہنم سے؟ وہ تو جہنم سے کوئی واسطہ ہی نہیں، تم پیدا کیا گیا ہو. جنت تمہارے لیے پیدا کیا ہو، اللہ تجھ سے راضی ہے، تم اللہ سے راضی ہو، اور فرشتے تمہارے بھائی ہیں. یہاں کہا کہ فرشتوں کی ہمسری چاہتا، کہا فرشتے تمہارے بھائی ہیں. بس نیک کاموں میں فرشتے جو ہیں کیا کام کرو کہ نیک کاموں میں جد و جہد کرو، فرشتوں کے نیک کام تمہیں کرنا ہے. تو مومن کا کام ہی نیک کام کرنا ہے، کیونکہ مومن کا مطلب ہی بتایا گیا کہ جو کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا. بہرحال ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس بات سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کہتے ہیں کہ اے علی اپنے شیعوں کو میری طرف سے سلام پہنچا دو. اللہ اکبر، کتنی محبت اللہ کے رسول علی کے شیعوں سے کرتے ہیں. کاش ہمارے دل میں بھی اتنی ہی محبت پیدا ہو جائے، اتنی محبت پیدا جائے. آپ دیکھیے کہ گریہ کرے آدمی، وہ کہہ رہے کہ اے علی اپنے شیعوں تک میرا سلام پہنچا دو. اللہ کے رسول سلام کہہ رہے ہیں، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور میں نے انہیں نہیں دیکھا، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا میں نے انہیں نہیں دیکھا. آپ انہیں بتا دیں کہ وہ میرے بھائی ہیں. اللہ اکبر.
کیا حیثیت ہماری؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، میں ان کے دیدار کا مشتاق ہوں۔ اب بتائیں، میں ان کے دیدار کا مشتاق ہوں۔ انہیں اب جب اتنی محبت وہ دکھا رہے ہیں، اتنی بات وہ کہہ رہے ہیں، تو ایک پیغام اور بھی کہہ رہے ہیں کہ کاش اسی محبت اور اسی جذبے کے ساتھ ہم اس بات کو بھی آگے بڑھائیں۔ کہتے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ میرا علم و دانش آئندہ نسلوں تک پہنچائیں۔ آپ کی ذمہ داری تمام لوگوں سے سب سے زیادہ، یعنی کہ مومن و مومنات میں سب سے زیادہ ذمہ داری مومنات کی رکھی گئی ہے، کیونکہ آپ ہی کو کہا گیا کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ آپ ہی کے بارے میں کہا گیا کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ دیکھیے دونوں چیزیں آپ ہی کے متعلق سرسری طور پہ لیتے ہیں، تانا دینے کے لیے، تشنے دینے کے لیے، ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، پیچھے لکھا رہا تھا بسوں میں، اور بھائی جو جنت ہے تو اس کے معنی مطلب جنت کیا چیز ہے؟ کوئی معمولی چیز ہے جنت؟ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو بغیر مشقت کی ملتی نہیں، وہ بھی پتہ نہیں کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، شبہ پھر بھی رہتا ہے۔ لیکن یہ آخرت کی چیزوں کے بارے میں کہ ہاں ہاں سب صحیح ہے، سب ہم مل جائے گی، بغیر استحقاق کی مل جائے گی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ تو کہا جا رہا کہ ان کو چاہیے کہ میرا علم و دانش آئندہ نسلوں تک پہنچائے۔ یہ نسل تو یہیں سے پروان چڑھ رہی ہے، یہیں سے پروان چڑھے، آئندہ نسلوں تک پہنچائے، اور خدا کی رسی یعنی ولایت علی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں اور نیک اعمال بجا لانے کے لیے جد و جہد کریں۔ بھائی آپ ہماری شفاعت کریں گے، آپ کی اولاد ہماری شفاعت کرے گی، آپ کی بیٹی ہماری شفاعت کرے گی کہ ہم ان کے بچوں سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں نیک کاموں میں جد و جہد کرو؟ کیونکہ انہوں نے خود پوری زندگی جد و جہد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہی لوگوں کو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا جو نہیں اس کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں، عبادت کریں پھر اس کا انعام ملے گا۔ آپ عبادت ہی کتنی دیر کرتی ہیں؟ اگر عبادت کو شمار کیا جائے تو کتنی دیر آپ کی عبادت رہتی ہے؟ ویسے تو اگر کہا جائے کہ مومن کی ہر سانس عبادت ہے، اگر شعور پیدا ہو جائے، اگر معلوم ہو جائے تو خالی مصلی پہ عبادت نہیں ہوگی بلکہ ہر سانس میں ہماری عبادت ہے، ہم اس کام کے لیے لیکن اگر پھر بھی ہم نے 60 سال تک ایک ایک لمحے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ سو رہے ہیں تو بھی آپ عبادت کر رہی۔ جو آدمی وضو کر کے سو گیا تو اس کو پوری رات جو گزرے گی کیسے؟ ایسا جیسے مسجد میں گزری۔ بتائیے تو پوری رات عبادت میں گزری کہ نہیں ہے گزری؟ تو یہ مومن کی تو ہر بات عبادت ہے، تو ہم ہر بات عبادت ہے ہماری، تو ہمیں عبادت جو بجا لاتے ہیں، ہم جو عبادت کرتے ہیں، جو کہا جائے جد و جہد کے ساتھ پھر جد و جہد کیوں کروایا جائے؟ کرو جد و جہد، کیونکہ تمہاری تھوڑی سی 60 سال کی تم نے جو عبادت کی اس میں جو ہے کروڑوں سال کی، اربوں سال کی نہ ختم ہونے والی جنت بھی تو تمہیں ملنے والی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جنت بھی تو آپ کی کون سی مل رہی جو کبھی ختم نہیں ہو، اس کی راحت، اس کی نعمت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ راحت و نعمت ایسی ہے جو کبھی فکر میں بھی نہیں آ سکتی، آپ سوچ بھی نہیں سکتی اس کی راحت اور اس کی نعمت کے بارے میں، کیونکہ ہم دنیا کی چیزوں سے ہمارا عقل بل یہیں تک چلتی ہے، اس کے آگے ہم کچھ سوچ نہیں پاتے، اور اگر کچھ بتایا جاتا تو وہاں تک ہم پہنچتے نہیں، یہ ہمارا علم نہیں۔ تم جتنا سوچ سکتے ہو جنت کے بارے میں سوچو۔ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم جتنا سوچ سکتے ہو جنت کے بارے میں سوچو، لیکن جب جنت دیکھو گے تو حیران ہو جاؤ گے۔ جتنا سوچ سکتے ہو، یہ نہیں کہ جتنا دیکھ سکتے ہو، جتنا سوچ سکتے ہو ایسی ہوگی ایسی ہوگی ایسی، سوچتے چلے جاؤ جہاں تک تمہاری عقل جاری، سوچ جاؤ۔ 1 سیکنڈ میں ہم پہنچ جاتے ہیں نا، میرا بھائی کہاں ہے؟ کینیڈا میں پہنچ گیا۔ ہاں کینیڈا میں ماشاء اللہ کیا فوراً پہنچ بھی گیا، ہم خیالوں میں پہنچ بھی گئے، وہ اپنی بہن کے یہاں پہنچ گئی امریکہ میں، دیکھیے بیٹھی یہاں وہیں پہنچ گئے، وہاں 1 سیکنڈ میں پہنچ گئے۔ لیکن کیا ہے، دماغ اتنا تیز چلتا ہے، اس دماغ کو کہا جا رہا ہے کہ سوچو جتنا سوچ سکتے ہو، لیکن جب جنت دیکھو گے تو حیران ہو جاؤ گے۔ یہ بتائیے ایک ایک چیز حیران کر دینے والی ہے جنت کی، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نیک کام میں، نیک عمل میں جد و جہد کرو۔ تم ہمیں کہہ رہے ہیں جد و جہد کرو، ہمیں اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، ہمیں سلام پہنچا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے دیدار کے مشتاق ہیں۔ ایک جگہ نہیں کہی کہ کسی ایک جگہ سے حدیث نکال کے لے کے آئے ہیں، کئی جگہ یہ والی حدیث موجود ہے۔ ایک جگہ اپنے اصحاب کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے اور اب کہا کہ میں اپنے بھائیوں سے کم ملاقات کروں گا۔ کیا اللہ کے رسول ائمہ تعین کیا ایسی ہی بات کرتے ہیں؟ بلا جی کے دکھاوے کے لیے نعوذ باللہ کچھ جملہ کہا بھی نہیں جا سکتے کہ اس لیے رسول اللہ کہہ رہے ہوں گے۔ ہم لوگ تو بات کر بھی سکتے ہیں، اس لیے یہ مبالغے سے بات کریں گے، کبھی ہمارے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے گی، کبھی دکھاوا ہوگا کہ اتنے لوگوں کے درمیان لوگ کوئی ایسی بات کریں کہ لوگ سمجھیں کہ وہ ماشاء اللہ، لیکن وہ لوگ تو کبھی ایسی بات نہیں کرے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں سے کم ملاقات کروں گا۔ تو اصحاب کہنے لگے اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں؟ کہ نہیں تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی نہیں ہے۔ کہ تو پھر آپ کے بھائی کون ہیں؟ کہ جو میرے بعد آئیں گے، مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔
مجھے بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لائے گا، مجھے ان سے ملاقات کا شوق ہے. کہتے ہیں میں ان سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں جو یہ کام کرتے ہیں. کہیں کبھی کہہ رہے ہیں کہ کیا ایمان کے لحاظ سے عجیب و غریب مخلوق کے بارے میں بتاؤ، اپنے اصحاب سے پوچھ رہے ہیں. تو اصحاب کہنے لگے کہ فرشتے. تو رسول اللہ نے کہا کہ فرشتے کیوں ہوں گے، وہ تو بھائی اللہ کے پاس رہتے ہیں. کہ تو پھر انبیاء. تو کہنے انبیاء کیوں ہوں گے، انبیاء کے پاس تو وہی آتی رہتی ہے. کہ پھر اللہ کے رسول ہم لوگ. کہ تم لوگ کیوں، تم ہمارے سامنے موجود ہو. کہتے پھر کون ہو گئے، کہ جو ہمارے بعد آئیں گے سفیدی پہ سیاہی کو دیکھیں گے اور ایمان لے آئیں گے. سفیدی پہ سیاہی یعنی لکھی ہوئی چیز دیکھیں گے، اس میں ایمان لے کے آئیں گے. وہ ہیں یہ تو ہم آپ کو لکھی ہوئی چیز بتا رہے ہیں، لکھی ہوئی چیز سنا رہے ہیں. ایمان لے آئیں گے. ایمان لے آنے سے مطلب یہ ہے کہ پھر اس پہ عمل کریں گے. جب آپ کو قاعدے کی چیز کتاب کا حوالہ دے کے بتائی جائے، کتاب کا حوالہ، اب قرآن سے اوپر بھی کسی چیز کا حوالہ دیا جائے گا. قرآن سے اوپر کی تو کوئی کتاب ہی نہیں. کہ اس کے بعد کیا کہ اس کے بعد محمد علیہ محمد کا کلام ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے کلام کو قرآن پہ رکھ کے دیکھو، اس سے مطابقت کرتا تو میرا، ورنہ میرا نہیں ہے. تو سارے رکھ لیجئے، جو حدیث سنائی جا رہی ہے آپ اس کو رکھ لیجئے، قرآن میں مطابقت کرتی کہ نہیں کرتی. بہرحال تو وہ کہا جا رہا کہ نیک اعمال میں جد و جہد کا مجھے ان سے ملاقات کا شوق ہے. یہ بات کہنے کے بعد پھر پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے سنیے گا، مزے لیجیے گا، خوش ہوئیے گا، درود پڑھیے گا، کیونکہ جتنے شوق سے سنیے گا سنانے والے کو بھی اتنا ہی مزہ آتا ہے کہ ہاں بھائی سن رہے ہیں، خوشی بھی ہوتی کہ چلیے مومنین مومنات جو ہیں وہ کسی بات کو اچھی طرح سن رہے ہیں. قیامت کے دن ایک گروہ آئے گا جس پر نور کا لباس ہوگا. ایک گروہ آئے گا جس پر نور کا لباس ہوگا، ان کے چہرے نورانی ہوں گے. اب دیکھیے کہ وہ کون ہوں گے جن کے چہرے نورانی ہوں گے، نور کا لباس ہوگا. قیامت کے دن کون آئیں گے؟ کیا اب آخری زمانے میں مومنین کے علاوہ بھی کوئی رہ گیا جو امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان کے چہرے نورانی ہوں گے، سجدے کے آثار سے پہچانے جائیں گے. اللہ اکبر، سجدے کے آثار سے پہچانے جائیں گے. یعنی سجدہ یہاں پر ہم بار بار آواز آ رہی، یہاں پہ ہم بار بار بعض چیزوں کا تذکرہ اپنے یہاں کے لوگوں کے جو کام کرتے ہیں، یہاں پہ آپ کے جو کام کے لیے خدمت کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، کوئی دفتری کام کر رہا ہے، کوئی آگے پیچھے دوڑ رہا بھاگ رہا ہے، ان میں سے بتاتے ہیں. ایک صاحب ہیں جن کی والدہ کا چہرہ آپ دیکھتے ہی تو حجاب میں کی، تب بھی اتنا بڑا کالے رنگ کا سجدے کے نشان. یعنی آپ کہیے گا کہ خواتین پہ سجدے کے نشان کی، یا اللہ اب کہیں دکھانے کی جا رہی ہے ہماری بیٹی کی شادی، بیٹی آ جاؤ بیٹا دیکھنے آئے لوگ، اب وہ بیٹی کیسے ہیں، ان کے تو سجدے کے نشان. یہ کھینچے گا، زمانے کو کھینچے گا. اس لڑکے کو کھینچنے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ سجدے کا نشان جو زمانے کو کھینچے گا. اللہ راضی، پوری دنیا راضی، ختم، کوئی پرواہ نہیں اس بات کی. تو کہا کہ سجدے کے نشان سے پہچانے جائیں گے. وہ صفوں کو چیرتے ہوئے رب العالمین کے حضور پیش ہوں گے. صفوں کو چیرتے ہوئے رب العالمین کی سامنے کھڑے ہو جائیں گے. لوگ ان کی حالت پر، انبیاء، شہداء، ملائکہ، صالحین، سب ان کی حالت کو دیکھ کے رش کریں گے. یعنی ان کو یہ ان کی نورانیت کو دیکھ کے وہ سب رش کریں گے. تو بہت سارے لوگ بیٹھے رہتے تھے. تو ایک صاحب پوچھ رہے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے جن پہ جو ہے انبیاء، شہداء، صالحین سارے لوگ رش کریں گے؟ نام نہیں لکھ رہے ہیں اس میں، ہم نے چھوڑ دیا. انبیاء سب، شہداء سب رش کریں گے. تو حضرت نے فرمایا، سنیے کیا فرماتے ہیں، فرمایا وہ ہمارے شیعہ ہوں گے اور علی ان کے امام ہوں گے. وہ ہمارے شیعہ ہوں گے. نعرہ حیدری، وجود امام علی علیہ السلام، بلند تر صلوات. وہ ہمارے شیعہ ہوں گے، علی ان کے امام ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں. آپ اس طرح سے قیامت کے میدان میں اس طرح سے جائیے گا. یہ آپ کی وقت ہے،
یہ آپ کی منزلت ہے، یہ آپ کا عروج ہے اس بنیاد پر کہ آپ جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی امت سے ہیں۔ تو جب رسول اللہ نے اس طرح سے حضرت علیہ السلام کو مخاطب ہو کے کہا ہے کہ اپنے شیعوں تک پیغام پہنچا دو، دوستوں سے کہہ دو، پھر وہ کیا کام کریں گے، جد و جہد کریں، جد و جہد کے ساتھ کام کریں، تو یہ پیغام آپ کی بھی ذمہ داری ہوئی کہ آنے والے نسلوں تک پہنچائے۔ اور ائمہ مولا علی سے تو گفتگو کر کے کہہ رہے ہیں، تو کیا مولا علی نے پہنچایا نہیں ہوگا؟ پہنچایا ہوگا، پہنچایا ہے۔ کہا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں، آپ کو ایک بات بتائیں، علماء کہتے ہیں کہ پورا نہج البلاغہ میں اگر ایک صرف خطبہ نکالا جائے تو یہ پورے نہج البلاغہ کا نچوڑ ہے، صرف ایک جو ہم آپ کی چند لائنیں ابھی آپ کو بتائیں گے، ایک خطبہ۔ تو کہیے پورے اتنا موٹا نہج البلاغہ، کیسے کیسے اس کے اندر جو خطبات مولا کے موجود ہیں، کیسے کیسے چھوٹے چھوٹے اقوال بھی موجود ہیں، سب، لیکن ایک اگر آپ نکالیے کہ سب کا نچوڑ، سب کا لب و لباب یہی ہے۔ قرآن بھی یہی چاہ رہا، قرآن بھی یہی چاہتا، سب سے یہی مانگتا۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں پھر کلیسیفائڈ کر کے الگ الگ کر کے بتائی جاتی ہے، لیکن لب و لباب یعنی کہ سب کا سبسٹنس ایک ہی چیز ہے۔ کیا کہا جا رہا؟ جب مولا سے کسی نے آ کے کہا کہ مولا مجھے کچھ نصیحت کیجیے، کہیں ہم سنا بھی چکے ہیں آپ لوگوں کو، کبھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، زبانی بھی یاد ہونا چاہیے، جب کہا کہ مولا مجھے نصیحت کیجیے تو کیا نصیحت کرے؟ انہوں نے نصیحت کیا کی؟ نصیحت کی ابتدا کہاں کی؟ ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو عمل کے بغیر ثواب آخرت کی امید رکھتے ہیں۔ ابھی وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ میرے شیعہ ہیں، مجھے ان کے ملنے کا مشتاق ہے، میں ان کا شوق ہوں، وہ میرے بھائی ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ یہی کہا جا رہا ہے، سب کچھ کہہ رہے ہیں کہ عمل جد و جہد کے ساتھ عمل کریں۔ ان سے کہہ دو بھی سب کچھ کہنے کے بعد یہ سب کچھ میرے ہو گئے تو پھر کیا پوچھنا؟ انہیں کسی بات کی ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہ وہ دنیا میں ڈرے، نہ وہ برزخ میں ڈرے، نہ آخرت میں ڈرے، میں موجود ہوں۔ نہیں کہا، یہ کہا کہ جد و جہد کے ساتھ عمل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی وہ خود کر رہے ہیں جد و جہد کے ساتھ عمل، ان کے پیر سوجے جا رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے محمد بس کرو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حق ہی نہیں ادا کیا، ہے یہی ہے نا، وہ ان کے پیر سوجے جا رہے ہیں۔ وہ مولا علی تڑپ رہے ہیں اس طرح سے نماز کے بعد، دعا میں اس قدر لگے ہوئے، ہمارا دلی دعا میں نہیں لگ رہا، دعا نماز، بھائی مولا علی آپ ہی کے صدقے میں تو ہم لوگ پار کریں گے، آپ ہی کے صدقے میں تو جنت میں جائیں گے، آپ کی محبت کا پروانہ نہیں ہوگا تو ہم کہیں آگے بڑھ نہیں سکتے، تو پھر آپ میں اتنی فضیلت ہے تو آپ اتنی جد و جہد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ کسی یہودی نے آ کے کہا نہیں تھا مولا سے، کہہ رہے اے علی اس قدر جو محنت میں لگے، یعنی ایسی محنت میں لگے ہوئے تھے کہ غیر بھی دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ جو بھی اتنا لگے ہوئے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، بلا وجہ اتنی محنت کر رہے ہو خام خواہ کی۔ کیا بہترین جواب، فلسفیانہ جواب مولا دیا، کہا بھائی اگر کچھ نہیں ہے مرنے کے بعد تو بھی مزے کرے گا، میں بھی مزے کروں گا، لیکن اگر مرنے کے بعد کچھ نکل آئے تو پھنس جائے گا۔ کہنا اگر کچھ نکل آئے تو پھنس جائے گا، یعنی دونوں صورت میں فائدے میں ہوں، یہی کہہ رہا تھا، دونوں صورت میں ہی فائدے میں ہوں۔ وہ ایمان لے آیا کیونکہ اس کو سمجھ میں آ گئی بات کہ بات تو صحیح کر رہے ہیں، اور یہودی ایسے بھی بنیے ہوتے کہ 2 پیسہ جہاں بھی ملے وہ وہیں گر جاؤ، اس نے کا فائدہ تو اسی میں واقعی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سجدے، تو امام سے جب کسی نے کہا کہ مولا مجھے نصیحت کی، تو آپ نے کیا کہا؟ عمل کے ان لوگوں میں شمار نہ کرنا، آپ نے یعنی ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو عمل کے بغیر ثواب آخرت کی امید رکھتے ہیں، عمل کے بغیر، عمل نہیں کرے ثواب آخرت کی امید، بہانے بنا رہے ہیں، طرح طرح کے بہانے بنا رہے ہیں کہ ہمیں مسجد میں جانے، کیا ہوا مسجد میں حضرت علی پہ ضربت پڑی تو مسجد تو جو ہے علی کی شہادت کی جگہ ہم مسجد میں نہیں جائیں گے، اور نماز تو بھی کربلا والے پڑھ کے چلے گئے تو ہمیں نماز کی کیا ضرورت؟ یہ جب بیوقوفی والی باتیں علم سے آ رہی، جو بغیر دلیل سے بھی بیکار ہے، کہ دلیل بھی نہیں ان کے پاس۔ بھئی اگر تم اتنے زیادہ محبت کرنے والے امام حسین اسلام سے تو ان کا بیٹا سید سجاد وہ اتنی نمازیں کیوں پڑھ رہا ہے، وہ اتنے سجدے کیوں کر رہا ہے، اتنی دعائیں کیوں مانگ رہا ہے؟ صحیفہ کاملہ اللہ پروردگار آپ لوگوں کو توفیق دے محمد آل محمد کے صدقے میں کہ صحیفہ کاملہ پڑھیں، کسی وقت کسی مصیبت کا پڑھو، اپنا چھوٹا پن مت دیکھو، نہ اپنا بڑا پن دیکھو کہ میں چھوٹی ہوں، ابھی میں کیسے، ابھی سے پڑھو، ابھی سے پڑھو۔ یہ جو رواج ہمارے یہاں ڈالا گیا ہے کہ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی اس کی بھی غلط ہے، یہ آپ کو بیوقوف بنایا گیا ہے، شیطان نے بیوقوف بنائے، شیطان نما لوگوں نے بیوقوف بنائے کہ جس وقت آپ کو ایک کے 1 لاکھ ملنے والے ہیں اس وقت آپ کو بہکا دیا، کھیل کود میں لگا دیا، جس وقت آپ کو 1 کے 10 ملنے والے ہیں اس وقت لگی ہوئی آپ
اب کیا لگے گا؟ اب تو آپ کے عضلات جوارے بھی کمزور ہو گئے، آپ کے بڑھاپا آ گیا ہے، دل کے اندر افسردگی پیدا ہوئی، پوری ساری بات بھی نہیں رہے گی، ویسا جوش جذبہ، جب جوش اور جذبہ تھا تو اس میں فضولیات میں خرچ کر دیا، اس جوش اور جذبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک کرنسی ہے آپ کے پاس، اس کو کہاں لگانا ہے؟ اس کو کھیل کود میں لگانا ہے، اس کو فضولیات میں لگانا، بیوقوفی میں لگانا نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ائمہ تعلیم کی جو آپ سوانح حیات پڑھیے گا، بچپن میں بھی جب کوئی گزر کے جاتا تھا کہ دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا، سارے بچے کھیلنے میں کھڑا ہوا، کہ بیٹے آپ کے پاس کھیلنے کی چیز نہیں، آپ کھیل کے نہیں، ہم کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، اگر ہم کائے لیے پیدا کیے گئے؟ ہم بڑھاپے تک کھیلتے ہی رہتے ہیں، اگر کچھ کھیلنے کو نہیں ملتا تو لڑائی جھگڑے سے کھیلتے رہتے ہیں، تو چلو یہی کافی، اسے سے کر لیتے ہیں۔ بہرحال تو کہا جائے گا عمل کے بغیر ثواب کے آخرت کی امید رکھتے ہیں، امید کو طول دے کے توبہ کو تاخیر میں ڈالتے ہیں، امید کو طول دے کے توبہ کو تاخیر میں ڈالتے ہیں، کر لیں گے ہو جائے گا، ابھی وقت نہیں ہے، کر لیں گے، یہ طول دے رہے ہیں، توبہ کو تاخیر میں، توبہ کرو ابھی سے لگ جاؤ، آج سے لگ جاؤ، جب بھی سنو تب اس وقت سے لگ جاؤ۔ پھر کہتے ہیں کہ صالحین سے تو محبت کرتے ہیں مگر ان کے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ جب یہ والی بات کہی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہاں وہ کہاں ہم، تو وہ آپ سے کب کہہ رہے ہیں کہ میری جیسے وہ کہ جو عمل انہوں نے بتایا وہ والے عمل تو کرو، جو عمل آپ کے لیے آپ کی حیثیت کے مطابق جو آپ کو عمل بتائے گا وہ عمل کیجئے۔ آپ سے کون کہہ رہا کہ آپ وہ والے عمل کیجئے مولا کیا کرتے، آپ تو وہ برابری کر بھی نہیں سکتے، ان کے مقابلے میں تو جو آئے گا وہ ہلاک ہوگا، یہ سمجھ لیے۔ تو کہہ رہے کہ صالحین سے محبت تو کرتے ہیں، بہت دعویٰ ہمارے محبت کا، لیکن مولا شکوہ کر رہے، اس کے اندر شکوہ پوشیدہ، صالحین سے محبت کرتے ہیں مگر ان کے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ کب انہوں نے کسی کا حق مارا، کب انہوں نے کسی کے پہ ظلم کیا؟ وہ تو کسی پہ ظلم کر ہی نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ابھی آگے چل کے ایک روایت آئے گی، اس میں آپ کو سنائیں گے، وہ کہتے ہیں زمین آسمان میں جتنی چیزیں سب مجھے دے دی جائیں، یعنی حضرت علی کرے سب مجھے دے دی جائے، اور کہا جائے کہ چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نکالو تو میں نہیں کروں گا۔ یہ آپ دیکھیے گا ایسے عمل کرنے والے، ہم جو ہے کون سا کام نہیں کرتے مومنین کے ساتھ ظلم زیادتی کا۔ سب سے یہی کہا گیا تھا کہ آپ بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ ظلم کے اوپر جو ہے کلاس لیجئے، آج اسی پہ کلاس ہے، بتا اب رہے ہیں، شروع میں نہیں بتایا کہ کہیں دو چار اٹھ کے نکل نہ جائیں، ہم نے کہا بیچ میں گھیر لو، جب سب بند ہو جائے تب پھر سنانا شروع کرو، ہے نا۔ دیکھیں وہ کہہ رہے کہ صالحین سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ان کے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ کیسے درگزری کرنے والے تھے، کیسے معاف کرنے والے تھے، کیسے رحم کرنے والے تھے یا نہیں تھے؟ تو لیکن بتائیے جو ان کے صالحین سے ہم ان سے محبت کر رہے ہیں لیکن ان کے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتے، نہ ہم معاف کرنے والے ہیں، نہ رحم کرنے والے ہیں، نہ چھوڑنے والے ہیں، نہ فساد سے دور رہنے والے ہیں، نہ درگزر کرنے والے ہیں۔ چوتھے امام منہ پہ کپڑا ڈال کے رات کو نکلتے تھے اور لے جا کے لوگوں کو روٹیاں اور کھانا تقسیم کر کے آتے تھے۔ ان کا ایک رشتہ دار تھا، انہیں کے منہ پہ بیٹھ کے کہتا تھا کہ آپ سے اچھے تو فلاں صاحب ہیں، پتہ نہیں کون صاحب ہے، جو اپنے کو ظاہر بھی نہیں کرتے اور ہمیں جو ہے کھانے پینے کی چیز تقسیم کر کے۔ جب چوتھے امام کا انتقال ہو گیا تب اسے خبر ہوئی ہے وہی تھے، وہ وہی میرے رشتہ دار تھے، میں تو 2 روپیہ بھی کسی کو دے دوں اور اس کے کسی بھول گیا بیچارے نے سلام نہیں کیا تو کتنا غصہ کرے، کس قدر جو ہے احسان فراموش ہے۔ احسان فراموشی 2 روپے میں جتانے لگتے ہیں، ذرا سا کام کرتے تو ہم احسان جاتا ہے۔ شکریہ ادا کرنا چاہیے پروردگار کا، اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کر دیں تو ہم نیکی اس سے نہیں، شکریہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مولا مشکل کشا ایک مقام پہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ تم جو نیکی کرتے ہو در حقیقت تم اپنے ساتھ کر رہے ہو، اپنے ساتھ نیکی کر رہے ہو، کیونکہ اس کا صلہ کس کو ملے گا؟ تمہیں کو ملے گا، اور تو جو برائی کرتے ہو وہ بھی تم اپنے ساتھ کرتے ہو، کہ اس کا بدلہ کس کو ملے گا؟ تم کو ملے گا۔ ساری بات ابھی اسی 2 جملے میں پوشیدہ ہے، نیکی و بدی میں، کہ برائی کرتے ہو وہ بھی تم اپنے ساتھ کر رہے ہو۔ اپنے بیٹے امام حسن اسلام سے کہا نہیں تھا بیٹا حسن اگر تمہیں کوئی آزار پہنچائے، نقصان پہنچائے تو غمزدہ نہ ہونا، کیونکہ وہ اپنے نقصان اور تمہاری نفع کے لیے دوڑ دھوپ میں لگا ہوا۔ کتنا حسین ترین جملہ ہے یہ، مولا کا تو ایک ایک جملہ یاد، کون سی اگر آپ سے پوچھا جائے تو کون سی چیز آپ کو نہیں پتہ، ابھی پوچھا جائے خالہ زاد بھائی کے، بیٹے کی، بہو کا، پوتے کا، سب کا نام پتہ، ہر دنیا کی تمام چیزیں اس دماغ کے اندر بھری ہوئی، نہیں بھری ہوئی تو محمد آل محمد کا کلام، نہیں بھرا ہوا تو قرآن کی آیت نہیں بھری ہوئی کہ ہر بات پہ آپ قرآن کی آیت سے جواب دیں، ہر بات وہ چھوٹ رہی، اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، جلتا ہوا کباب کی سیخیں چھوٹ گئی، چوتھے امام کے بچے کے، نومولود بچے کے سر پر پڑ گئی، اس کا انتقال ہو گیا، مولانا نے غصے میں دیکھا فوراً اسے ایک آیت پڑھ دی،
جیسے کوئی فروغ سے پھر ایک آیت پڑھ دی، جیسے وہ پھر ایک آیت پڑھ دی، مولانا سے آزادی کر دیا ٹوٹل کے جاؤ۔ ہمارے یہاں تو کوئی بات ہوگی پڑھے کہنا ابھی ہمیں خود ہی نہیں یاد آ رہا، ابھی بتاتے وقت نہیں یاد آ رہا، ہمیں کوئی چیز یاد آتی نہیں یاد آتی، کیوں کہ ہمارے دماغ میں نہ حدیث بھری ہوئی نہ قرآن بھرا ہوا، پھر کیا چیز بھری ہوئی؟ کوئی خرافات بھری ہوئی۔ جس سیاستدان سے ہمیں دوستی ہو یا ہم اس کی طرف جھکے ہو، آپ اس کے فضائل سن لیجئے، آپ کو بھرے ہوئے، جس سے ہمیں چڑ ہے اس کے آپ جو ہے اس کی ساری خرابیاں سن لیجئے بھری ہوئی، جس ایکٹر کی، جس ایکٹریس کی، جس کھیلنے والے کی، جو کھیل بورڈ پہ جا رہے ہوتے، چل رہے ہوتے، جا رہے، یہ فلانی ہے، یہ دھماکے بنے گا۔ تم کو کتنی چیزیں پتہ ہے یہ دھماکے، ہمیں تو نہیں پتہ، تم ہر چیز کو بتا رہے ہو، یہ وہ نہیں معلومات۔ معلومات بھائی اور بھی کوئی چیز رکھو معلومات دماغ میں، یہ والی معلومات رکھو جو وہاں فائدہ پہنچائے، کہ جب تم وہاں کھڑے کیے جاؤ تو کتنی حدیثیں یاد ہیں، کیونکہ کہا گیا کہ رسول اللہ کہتے ہیں 40 حدیثیں جسے یاد ہوگی وہ فقہاء میں شمار ہوگا۔ کہہ رہے ہم مومن ہمیں تو 4000 حدیثیں یاد ہیں۔ اس میں سب چپ ہو گئی، آواز نہیں نکل رہی 4000 پہ، 4000 پہ آواز نہیں نکل رہی، نکلنی چاہیے، یاد ہونا چاہیے، دل لگائیے کہ تو یاد ہوگی۔ تو پھر کہا جا رہا ہے کہ صالحین سے محبت رکھتے ہیں مگر ان کے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ ہمیں صالحین سے ہم محبت رکھتے ہیں، عمل کے مطابق عمل کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے، اپنے آپ پہ زور دیجئے کہ ہمیں کرنا ہے۔ جو محمد آل محمد کا کردار تھا وہی کردار ہمیں اپنانا ہوگا، انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ اگر وہ معاف کرنے والے تو ہم بھی معاف کرنے والے، وہ درگزر کرنے والے تو ہم بھی درگزر کرنے والے، وہ عطا کرنے والے تو ہم بھی عطا کرنے والے۔ یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ گناہگاروں سے دشمنی رکھتے مگر خود بھی گناہ گار ہیں۔ یہ خوب رہی کہ لوگوں کو تو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ برائی تو ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ پھر کیا برا بھلا کہنے سے کیا فائدہ؟ مرنے سے ڈرتے ہیں، جس وجہ سے مرنے سے ڈرتے ہیں اسی پہ اڑے بھی ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے ڈرتے؟ کوئی معلومات نہیں، آگے کی معلومات نہیں ہمیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہمیں پتہ نہیں۔ ایک کتاب لینے کے لیے گئے، یہ والی جو منازل آخرت جو کہ شیخ عباس قمی کی کتاب ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، دکان پہ پہنچے تو ہم نے کہا کہ وہ کتاب دے دیجئے، وہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے، یہ ایسے چلتے، کس کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا؟ بھائی جن کو پتہ ہے انہوں نے سب بتا دیا، محمد آل محمد کو پتہ ہے، اور کس کو پتہ ہے؟ آپ میں سے کوئی تھوڑی آئے گا بتانے کے لیے، انہوں نے بتا دیا۔ کیا نہیں پتا؟ مولا کہتے نہیں کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کے بارے میں مجھ سے پوچھ لو، میں جانتا ہوں۔ کہتے تھے نا، تو انہیں پتہ ہے ایک ایک جگہ کا پتہ کہ کہاں کیا ہونے والا ہے۔ قرآن نے سب نقل کر دیا ہے، حدیثوں میں ایک ایک چیز بتائی گئی۔ حد تو یہ ہے کہ جہنم میں جہنمی جو باتیں آپس میں کر رہے ہوں گے وہ تک قرآن میں درج ہے۔ موقع نہیں ہے ابھی سناتے آپ کو، یاد بھی ہے ہمیں، وہ تک درج ہے۔ یعنی وہاں جہنم میں کھڑے ہو کے وہ لوگ بات کریں کہ کس وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں، اس کے بعد وہ تلاش بھی کریں گے، کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم یہاں ان لوگوں کو نہیں پاتے جن کا دنیا میں ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ چھٹے امام نے ایک جگہ پہ کہا، اس آیت کو نوٹ کر کے کہا، یہ ہمارے شیعوں کے بارے میں ہے، یہ وہ ہمیں تلاش کیا جائے گا وہاں جہنم میں، ہم وہاں ہوں گے نہیں۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے شیعوں کے بارے میں ہے کہ ان کو تلاش کیا جائے گا، وہ وہاں ملیں گے نہیں۔ وہ بلاجے وہاں تلاش کر رہے ہو تم، وہ تو کہیں اور پہ ہیں، جنت میں مزے لوٹ رہے ہیں، تم یہاں وہاں تلاش کر رہے ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو باقی ہے اس پہ جان لڑاتے ہو، جو باقی ہے اس پہ کیا کہتے ہیں، جو فانی ہے اس پہ جان لڑاتے ہو، جو باقی اس سے جی چڑھاتے ہو۔ فانی کیا ہے؟ دنیا فانی ہے، جو فانی ہے اس پہ جان لڑائی دے رہے ہو۔ اپنی ساری محنتیں دیکھو کہاں کے لیے کر رہی ہو، اگر پوچھا جائے کہ محنت ساری زیادہ وقت کہاں کے لیے لگا رہی ہو، تو دنیا کے لیے لگا رہے کہ جو فانی فنا ہونے والی، جو فانی ہے اس پہ جان لڑاتے ہو، جو باقی اس سے جی چراتے ہو۔ نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع سمجھتے ہو۔ کیا خوبصورت کلام ہے کہ نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع سمجھتے ہو۔ ان لوگوں میں شمار نہ ہونا۔ نفع کیا ہے؟ آخرت، آخرت کو نقصان سمجھ رہے ہو، اسی لیے تو اس سے منہ پھیرا ہوا، اسی لیے تو اس کے لیے کام نہیں کر رہے ہو۔ نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع سمجھتے ہو۔ دنیا نقصان ہے، کتنا بھی کچھ بھی کر ڈالو کو نقصان ہے، چھوڑ کے سب مر گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ کہا گیا کہ چلیے آپ کی جنت تیار ہو گئی ہے، شداد کی جنت جب تیار ہو گئی تو کہا چلیے جنت دیکھنے کے لیے چلیے، تو وہ چلا لاہور لشکر کے ساتھ، جنت تیار ہوگی، ہم نے جو جنت بنوائی تھی، کیسی عالی شان جنت اس نے بنوائی تھی، وہ اب تیار ہو گئی۔ تیار دیکھنے کے لیے چلا، دیکھنے کے لیے جب چلا جا رہا گھوڑے پہ تو دیکھا اس نے راستے میں اس نے ایک ہرن کو دیکھا جس کی سینگیں جو تھی سونے کی تھی اور اس کے پیر جو کھرد ہے وہ بھی سونے کے تھے۔ بڑا کہا کہ یہ تو ہماری جنت میں بڑی خوبصورت چیز ہوگی، اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا لیا، بھول گیا راستہ۔ اتنے میں دیکھا ایک گھوڑ سوار جو ہے دوسرا بڑا عجیب سے شکل کا، خوفناک شکل کا آ رہا، وہ قریب آ کے کہنے کہ تم کون؟
میرا راستہ کیوں روک رہے ہو؟ کہ میں ملک الموت ہوں. کہ تم ملک الموت ہو؟ اب گھبرا گیا. کہہ رہے اتنی تو مہلت دو کہ کہنے مہلت نہیں ملے گی تمہیں ذرا بھی. اسی وقت جان نکالی. کہاں گئی سجی ساجائے؟ جو فانی ہے اس پہ جان لڑا رہے ہو. یہ سب واقعات کس لیے بیان کیے گئے؟ یہ قرآنی واقعات ہیں سارے. جو فانی ہے اس پہ جان لڑا رہے ہو. جب ملک الموت سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے زیادہ تمہیں کس پر افسوس ہوا تھا، کس کی جان نکالنے میں، تو اس نے کہا تھا ایک آدمی پہ ہوا تھا. پہلے تو ایک عورت کے اوپر ہوا تھا کہ ایک بچہ چھوٹا سا تختے پہ جا رہا تھا، کشتی ٹوٹ گئی تھی، وہ ماں کے ساتھ تھا چھوٹا بچہ. تو پروردگار تو نے حکم دیا تھا کہ ماں کی روح قبض کر لے. جب میں ماں کی روح قبض کر لیتا تو بچے پہ مجھے بہت ترس آیا تھا، بہت رحم آیا تھا. اور دوسری بات کب کہ جب یہ شداد کی روح ہے کہ دونوں دفعہ تمہیں ایک ہی بندے پہ ترس آیا ہے. یہی بچہ تھا جس کو میں نے پروان چڑھا کے یہاں تک پہنچایا، یہ میرے خلاف آ گیا. تو یہ ہمارا کام بھی ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کیسے مرتے جیتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ ہر سانس جو پروردگار کی دی ہوئی نعمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ خرچ کیا جائے. ٹھیک ہے نا. بہرحال تو ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ، ہمارا وہی باب آج کا ہے ظلم کا. ظلم کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ ائمہ تارین نے ظلم کے سلسلے میں کیا چیز بتائی ہے، کیا کہا کہ ظلم کی اتنی خراب چیز ہوتی ہے، اس کے نتائج بھی بتائیں، پھر ہمیں کیا کرنا ہے. اس میں پہلا ایک واقعہ چھوٹا سا سن لیجئے تاکہ بہلول کا واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوا کہ ہر وقت بہلول کے سلسلے میں چھوٹی چھوٹی کتابیں، بہت ساری چیزیں. دیکھیے ایک دفعہ بہلول کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ ہارون رشید کے دربار میں پہنچے، دیکھا انہیں کہ مسند خالی پڑی ہوئی، بڑے خوش ہوئے، جا کے بیٹھ گئے اس کے اوپر. جب پہرے داروں نے دیکھا کہ بہلول جو ہیں وہ ہارون رشید کی مسند، بڑی بات ہے اس زمانے کی، ہارون رشید تو اللہ معاف کرے کیا بنے ہوئے تھے کہ ان کے پاس سے کوئی گزر بھی نہیں سکتا تھا. تو بڑے مار پیٹ کے ان کو اتار دیا، تو بہلول ایک کونے میں رونے لگے. تو اتنے میں تھوڑی دیر بعد ہارون آ گیا. اس نے دیکھا کہ بہلول رو رہے ہیں. کہا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جو لوگ تھے، جو محافظ تھے، انہوں نے کہا کہ سرکار یہ آپ کی مسند پہ جا کے بیٹھ گیا تھا تو ہم لوگوں نے مار کے اتار دیا، تو اس لیے اب یہ رو رہے ہیں. تو ہارون کہنے لگا اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے کہ تم کو ذرا دیر کے لیے بیٹھے تھے تو تم کو ہٹائے گا تو تم رو رہے. ہم اپنے لیے تھوڑی رو رہے ہیں، ہم تو تمہاری لیے رو رہے ہیں کہ تم تو تھوڑی دیر کے لیے، ہم ذرا دیر کے لیے بیٹھے تو ہمیں اتنی مار پڑی. تم تو نہ جانے مدتوں سے بیٹھے ہو، تمہیں کتنی مار پڑے گی. تم تو نہ جانے کب سے بیٹھے ہوئے، تو تمہارا کیا بنے گا، تمہیں کتنی مار پڑے گی. تو یہ کس لیے کہ تم مسند پہ بیٹھے ہوئے اور ظلم کر رہے ہو. تو ظلم کا انجام تو ہمیشہ خراب ہوتا ہے کہ ظالم کا انجام خراب ہوتا ہے. اچھا اب یہاں بتانے کے بعد یہ مقصد نہیں کہ ہم ہارون رشید اور مامون رشید اور فلانے ظالم اور فرعون اور شداد اور نمرود سب کی باتیں کرتے پھریں. نہیں، ہمیں ان سے واسطہ نہیں، کیونکہ اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو کسی سلطنت پہ کسی مسند کے اوپر بیٹھا ہو. ہمیں تو عام لوگوں سے واسطہ ہے. یہ عام لوگ کہاں کہاں ظلم کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ ظلم کتنی خطرناک چیز ہے، چاہے چھوٹا سا ہو یا بڑا سا ہو. وہ چھوٹا ہی سا تو ظلم ہے جس کو مولا کرے کہ زمین آسمان میں جتنی چیزیں سب مجھے دے دی جائیں اور کسی چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نکالنے کو کہا جائے تو میں نہیں نکالوں گا. یہ چھوٹا ہی تو ہے نا. لیکن وہ منع کریں گے نہیں ایسا نہیں کروں گا. علی ایسا نہیں کریں گے، یعنی اتنی چھوٹی چیز کی بھی اہمیت دیتے ہیں علی. وہ سمجھ رہے ہیں کہ پروردگار. تو میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو باب پڑھایا جائے گا، ابھی ہارون اور بہلول کا تو ایسے ہی میں نے ادرائے آپ کو مذاق کیا، تھوڑا سا دل ہلکا کرنے کے لیے آپ سے بات کیجیے کہ آپ لوگ ہنس لیں. لیکن اصل بات جو بتانی ہے آپ کو یہ کہ ہم اپنی زندگیوں میں کہاں کہاں ظلم کرتے ہیں، ہمیں یہ بتانا ہے. دیکھیں کتنی تیز ہو گئی. تو ہمیں اپنی زندگی میں کہاں کہاں ظلم ہم کرتے ہیں، یہ والی بات ہمیں یاد بھی رکھنی ہے، خود بھی یاد رکھنی ہے، آپ لوگوں تک بھی پہنچانا ہے. کہ ہم کہیں کہ بھائی ہم تو بادشاہ نہیں ہیں، ہم تو حکمران نہیں ہیں، ہم تو یہ نہیں ہیں وہ نہیں ہے، تو ہم سے کیا واسطہ ظلم کا. چھوٹا چھوٹا ظلم جتنا روزانہ ہو رہا ہوتا نا ہماری ذات کے ساتھ، اس کی طرف آپ کی توجہ بھی نہیں ہوتی. آپ جو کچھ کر رہی ہوتی اس کو ظلم سمجھتے ہی نہیں. اس کے سلسلے میں بات کرنی ہے تو آپ پہلے ظلم کے نقصانات سن لیجئے کہ ظلم کے بارے میں کتنی خوفناک قرآن کی آیتیں موجود ہیں اور حدیثیں موجود ہیں. کہا جا رہا ہے کہ سورہ انعام آیت کے نشان 21، سورہ انعام آیت کے نشان 21، اس میں کہا جا رہا ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتا. پروردگار کہہ رہا اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتا.
ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اور پھر مولا مشکل کشا اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں کہ خبردار ظلم کے پاس بھی مت پھٹکنا، ظلم کے پاس بھی مت پھٹکنا، کیونکہ ظالم کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ ظالم کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ظلم کے پاس بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ ظالم کو کبھی جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ پھر سورہ ابراہیم میں پروردگار فرماتا، آیت کے نشان 22 دیکھیے گا آپ، آیت کے نشان 22، اس میں کیا کہتا ہے؟ ظالم کے لیے دردناک عذاب ہے، ظالم کے لیے، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ انعام آیت کے نشان، سورہ ابراہیم ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، سورہ ابراہیم آیت کے نشان 22۔ دیکھیں 22 کتنا بھاری ہو گیا۔ پھر مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پھر مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں جو جہنم سے ڈرتا ہے وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب پتہ چلا کہ روزمرہ کی زندگی سے لے کے اوپر بادشاہوں تک چلے جائیے، نیچے سے لے کے اوپر تک، جو جہنم سے ڈرتا ہے وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کہ اسے پتہ کہ ظالم کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا جو لوگوں پر ظلم کرنے سے باز نہیں رہتا، وہ قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا جو لوگوں پہ ظلم کرنے سے باز نہیں رہتا۔ آپ کسی کی پینسل لے لیجیے، قلم لے لیجیے، سب ظلم میں شمار ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا، آپ نے لے لیا، غصب کر لیا چیزوں کا۔ ابھی آگے چل کے ساری باتیں، ابھی تو یہ سنتی جائیے کہ یہ کتنی نقصان دہ چیز ہے ظلم۔ پھر کہا جا رہا ہے سورہ انعام آیت کے نشان 144، سورہ انعام، اللہ تعالیٰ ظالموں کو بس سب سے کتنی خطرناک ترین چیز ہے یہ والی، جو یہ کہتے ہیں اللہ کبھی ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، یعنی ہماری توفیقات کو سلب کر لیتا ہے۔ جو ظلم کرتا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ ہدایت نہیں دیتا، یعنی توفیق سلب کر لیتا، ہماری توفیق سلب ہو جاتی۔ کتنی خطرناک ترین چیز ہے کہ توفیق سلب، ہم سب چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا، سب ہو رہا، لیکن توفیق سلب ہے، کچھ کر نہیں رہے۔ ائمہ تاریخ رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہو رہے ہیں، درخت کو بلا رہے، درخت چلتا ہوا آ رہا، کنکڑیاں ہاتھوں پہ جو ہے کلمہ پڑھ رہی، ہزار تمام دیکھنے کے بعد، کیونکہ ظالم تھے، کوئی بھی ظلم کرتے ہوں گے، کسی وجہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توفیق سلب کی، سب دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لیا ہے۔ گھروں میں رہنے والے ایمان نہیں لائے، انبیاء کے ساتھ گھروں میں رہنے والے ایمان نہیں لے کے آئے۔ تو پھر سورہ آل عمران، خداوند عالم ظالم کو دوست نہیں رکھتا، جو ظالم ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ آل عمران کی آیت کا نشان ہے 57، اس کو دوست نہیں رکھتا اللہ ہی تعالیٰ سے دوستی نہیں تو پورے زمانے سے دوستی ہونا بیکار ہے۔ سب سے دوستی کر لیجیے، اللہ دوست نہیں تو بیکار ہو گئے، سب بیکار ہے۔ اگر وہ راضی ہو گیا تو سب صحیح ہے، وہی ناراض ہے، پوری دنیا راضی ہوگی تو فائدہ کیا، بیکار ہو گئے نا۔ جیسے کہا جاتا کہ پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ بھئی اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تو سب راضی ہے۔ کسی شاعر نے، کسی نے کوئی بات کہی تو صحیح کہا تھا کہ کہنے لگا اگر پتی کو پھول پہ پانی ڈالو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر کیا کریں کہ صرف جڑ کو پانی ڈال دو سب صحیح رہے گا، ہے نا، کہ جڑ کو پانی، تو اللہ کو راضی کر لو سب راضی ہے، اور اگر نہیں بھی راضی تو ہمیں پرواہ نہیں کہ اللہ راضی بس صحیح ہے۔ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ظلم کرنے والا اور ظالم کی مدد کرنے والا اور سن کے راضی رہنے والا، تینوں ایک ہی اس میں شمار کیے جائیں گے، کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے آپ اس سے راضی ہو گئی، یا آپ نے اس کی مدد کیا، یا اس کے بارے میں سنا راضی کچھ آپ نے۔ ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے نا بات، یا ہم کسی کے پھٹے میں پیر کیوں ڈالیں، رشتہ دار، عزیز، بھائی، بہن، کہتے ہیں ہم کسی کے پھٹے میں پیر کیوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ظلم کرنے والا، ظلم کرنے میں مدد دینے والا اور ظلم کے بارے میں سن کر راضی رہنے والا، تینوں اسی میں شریک ہیں۔ بھائی جب حضرت صالح کی اونٹنی کے پیر کاٹے گئے تھے تو کسی ایک ہی نے تو کاٹا تھا، ایک بندے نے کاٹا تھا، یہ ہمیں کاٹ رہا ہے۔
اس کو چلو بہترین. بھائی ایک نے پیر کاٹا تھا، لیکن ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سب پہ عذاب نازل، سب کو پیوند خاک کر دیا، اس لیے کہ باقی سب راضی تھے. پورا الٹ دیا گیا، باقی سب راضی تھے، الٹ دیا گیا. اللہ تعالیٰ ظلم سے آپ بھائی کتنی بار اگر دیکھا جائے، اہمیت دی جائے تو آپ روزمرہ کی زندگی میں مثال کے طور پہ پیش کر سکتی. وہ بنی اسرائیل کا عابد نمازی تو پڑھ رہا تھا، بچے کھیل رہے تھے اور بطخ کو نوچ رہے تھے. بطخ کوئی بہت بڑی مخلوق تھوڑی تھی، بطخ یا مرغ سے کھیل رہے تھے، یہاں تک کہ مر گیا. وہ نماز پڑھے جا رہا. اگر بظاہر دیکھے تو کتنا بڑا کام کر رہا ہے. اور بطخ کو ایسے بھی مرغے کو کاٹ کے کھائی جاتے ہیں ہم لوگ. نہیں، ہو رہا تھا ظلم، وہ نماز پڑھے جا رہا تھا، زمین پھٹی، وہ سماج گیا، وہ بند ہو گئی زمین. کیوں کہ ظلم ہو رہا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، روک نہیں رہا تھا. ظلم ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر روک نہیں رہا تھا. بار بار بعض روایتوں تو سینکڑوں بار سنائی ہے. عملاً زندگی میں ہاتھ پیر اس کے مطابق چلے تو سنی ہم نے، ورنہ آپ لاکھ سنا کیجئے اس کے مطابق ہو ہی نہیں رہی تو کوئی بیکار ہو گیا. میں 1,00,000 میں سے 60,000 تمہارے 60,000 اے شعیب 60,000 نیکوکار پہ عذاب نازل کروں گا. وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے، ظلم کرنے والوں کو روک نہیں رہے ہیں، وہ عذاب ان پہ نازل ہو رہا ہے جو نیکوکار ہیں. تو یہ نیکی اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. آپ کے بس میں، آپ کے اختیار میں جتنا ہو اسے آپ کو روکنا چاہیے. اس کے بعد تو اللہ دیکھ رہا ہے نا کہ ہم نے اپنا کام کیا، نتیجہ نہیں نکل رہا تو اس کو کیا ہوا؟ کام تو ہم نے اپنا کیا. تو کہہ رہے تینوں اسی میں شمار ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور کتنی خوفناک چیزیں، ان تمام چیزوں کو سمجھیے پہلے، کتنی خوفناک چیز ہے. کسی نے رسول اللہ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو کیا بتا نہیں سکتے تھے؟ بتاتے کہ اتنے گھوڑے جو ہیں اتنے 1000 سال تک دوڑتے رہیں گے تو اتنے دنوں کے بعد فلاں جگہ پہنچیں گے، اور بتایا بھی ہے مختلف جگہ پہ مولا نے اس چیز کو. لیکن جب رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ کہنے ایک مظلوم کی آہ. بتائی کتنی ایک مظلوم کی آہ. ان کا ہم نے تو نہ جانے کتنی دفعہ آہ بھری، کچھ بھی نہیں ہوا. سنیے آگے چل کے کہ کب ہوگا، اس کو مت دیکھیے کہ کب ہوگا، ابھی ہوا یا ابھی نہیں ہوا. اللہ بہتر جانتا کہ کس سے کب بدلہ لینا. یہ سمجھ لیجئے، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے ہر بار ڈرنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ کب لیا جائے گا بدلہ، کس سے لیا جائے گا، مجھ سے، میری اولاد سے، اولاد کی اولاد سے، کہاں تک جائے گی بات کہاں سے کہاں تک جائے گی کہ بدلہ کب لیا جائے گا. پوچھا گیا کہ وہ زمین آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو ان کا ایک مظلوم کیا. یہی بات مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام سے بھی پوچھی گئی. تو آپ نے اس میں دو چیزوں کے ایک چیز کا اضافہ کر دیا. پوچھا گیا زمین آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، کتنا فاصلہ؟ تو آپ نے فرمایا زمین آسمان کے درمیان کا فاصلہ ایک نگاہ اور ایک آہ. اللہ اکبر. کہہ رہے ایک نگاہ ایک آہ. کسی پہ ظلم ہوا، اس نے ایسے کر کے دیکھا، اللہ کہتے یا اللہ کچھ کہا نہیں مجھ سے، صرف دیکھا. پروردگار اندر دل میں اس کو جو تو کہتے ایک نگاہ ایک آہ. کسی کی اولاد پیدا نہیں ہو رہی، کسی کی اولاد کی روزی نہیں لگ رہی، کسی کے بچے کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کا فلانا بیمار پڑا ہوا بلا وجہ کے لیے، کوئی فلانا ہو گیا. آپ پورے زمانے میں جتنا کچھ ہوتا رہتا ہے آپ سب دیکھتے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا. ان کے دادا نے کچھ کیا تھا، وہ اب نتیجہ بھگت رہے ہیں. لے بھائی دادا نے کیا تھا، بھگت ہم رہے ہیں. ابھی آپ کو ایک روایت سنائیں گے چھٹے امام کی، جب کسی آدمی نے اپنے دل میں یہ بات سوچی تو چھٹے امام نے کیا جواب دیا ابھی بتاتے ہیں آپ کو. لیکن سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ظلم اتنی بری چیز ہے جو چھوٹی موٹی صبح شام ہم لوگوں سے ہوتی رہتی ہے. چھوٹی صبح شام ہوتی رہتی ہے، صبح شام کرتے رہتے. اس کو ظلمی سے نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کیا مطلب، یہ تو کمزور ہے، ہم جو جی کر لیں گے، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گی، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا بھائی، اس پہ لگے یہ کیا. اس کو چھوڑیے کہ یہ کیا بگاڑیں گے، یہ کیا بگاڑے، اس کو دیکھیں وہ کیا بگاڑے گا. ادھر دیکھیے بندے مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے. انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا، ان کا بھی ایڈمیشن اسی کلاس میں ہوا ہے. اس کلاس کے جس کے حاکم کون ہے؟ رسول اللہ، حضرت زہرا، حضرت علی. پروردگار جن کا رب ہے وہ سمجھ لیجئے جو ہے. تو اب کیا ہوگا؟
پھر آپ خود سمجھیے کیا ہو گیا. فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ کس طرح سے اس چیز کی طرف نشاندہی کی گئی بتایا گیا. کب 1400 سال پہلے بتا کے جا چکے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی کوتاہی، ہماری آپ کی، ہم سب لوگوں کی کوتاہی. یہ ساری چیزیں ہمیں عام طور پہ زبانی یاد ہونے چاہیے. علماء یہاں آ کے بڑی بڑی باتیں بتاتے، آگے کی بات بتاتے. ابھی تو ہم پرائمری کلاس میں چل رہے ہیں، علماء ہمیں آگے لے کے جاتے ہیں. ہم آپ ایک ہی چیز ہیں، ہم لوگ تو ابھی پرائمری باتیں کر رہے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا جنت و انسان کے درمیان 7 مرحلے ہیں. جنت انسان میں اور جنت کے درمیان 7 مرحلے ہیں. تو کسی نے پوچھا اور پھر خود ہی کہنے لگے اور اس میں سب سے آسان جو ہے وہ موت ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں انسان اور جنت کے درمیان 7 مرحلے ہیں جس میں موت سب سے آسان ہے. اللہ اکبر. جس سے ہماری جان نکلی، مرنے سے پہلے جان نکل گئی موت کا نام سن کے، اس کو کہہ رہے ہیں سب سے آسان ہے. تو موت کی بات سن کے بڑے بڑوں کو ابھی کیا ہوا تھا، اس نے کہا تم کون؟ کہہ رہے ہیں ملک الموت. کہ وہ کپ کپانے لگا. تو یہ کیا بڑے بڑے بادشاہ کپ کپانے لگتے ہیں ملک الموت؟ تم کون؟ کہ میں ملک الموت ہوں. تو ابھی تو اکڑ کے چل رہے تھے. مجھے ایک بادشاہ کا واقعہ سنایا تھا. مجھے موت کے واقعات سنانے سے اور سننے سے اور پڑھنے سے بڑا شوق ہے، بڑا مزہ آتا ہے مجھے. اس لیے مزہ آتا ہے کہ یہ ہمیں فریم پہ لا رہا ہوتا ہے، ہر وقت ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے. ہم بہت ساری چیزیں کرنے سے رک رہے ہوتے ہیں. تو در حقیقت یہ کیا چیز ہوئی کہ یہ تو ہمارے لیے بہترین تحفہ ہوا کہ جو ہمیں روک رہا ہے. بہترین نصیحت کرنے والا وہ جو ہمیں روک رہا ہے. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ موت تو آنی ہے، تو تیاری کر لو تاکہ جب آئے تو ڈرے نہیں. ہم اس سے جی لگائیں، موت سے جی لگائیں. صحیفہ کاملہ جو بار بار کہتے پڑھیں، اس میں موت کے حق کی بھی دعا ہے. اس میں دیکھیے کیسی خوبصورت بات موت کے لیے کہی گئی کہ ارے اللہ اکبر، مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ ہم اس سے جی لگائیں. اس کو دیر سے آئے تو ہمیں دل لگا کے ابھی تک آئی نہیں. یہاں آ جاتی تو کہتے آ گئے ابھی تک. بھائی آپ 90 سال کے ہو بھی تو رہے ہیں، اب آگے تو اب بھی نہ آتے. ہمیشہ موت جب بھی آتی، چاہے کتنے دنوں زیادہ دن بعد آئے جلدی آ جائے، ہر وقت بری لگ رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں اس سے ہم دل لگائیں. یعنی کس سے دل لگائیں؟ کہ موت سے دل لگائیں. کہ یہ بھی دل لگانے کی چیز. کہیں ہاں کیوں؟ لیکن یہی تو پہلا دروازہ ہے جنت کی طرف جانے کا. پہلا دروازہ جنت کی طرف جانے سے اسی سے آپ نے منہ پھیرا ہوا تو کدھر سے کیا دیوار پھاند کے جائیے گا؟ وہ ممکن نہیں. تو بہرحال اللہ کے رسول کہہ رہے کہ انسان اور جنت کے درمیان 7 مرحلے جس میں سب سے آسان موت ہے. سنیے گا، سمجھیے گا، غور کیجیے گا، عبرت لیجیے گا اس حدیث سے اور ہمیشہ یاد رکھیے جس میں سب سے آسان موت ہے. تو اس بیٹھے ہوئے تھے جو صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول جو سب سے مشکل کیا ہے؟ پھر اس میں سوچنے کے بعد ہے سب سے آسان کیا کہا جا رہا ہے کہ سب سے آسان موت ہے. جو موت سے اتنا ڈر ہے تو برزخ کا کیا حل ہوگا، جو قبر کے اندر کیا ہوگا، برزخ میں کیا ہوگا، میدان قیامت میں کیا ہوگا، پل صراط میں کیا ہوگا، حساب کے لیے کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا. اس میں سب سے آسان موت کو کہہ رہے ہیں. نہ ہم حساب سے ڈر رہے ہوتے ہیں. اگر اپنی زندگی کی بات کی جائے، عام لوگوں سے بات کی جائے، ان سے پوچھا جائے، بات کرتے جب بات کرنے کو آپ سے کتنا بھی بات کیا جائے گا، کھڑی ہوگی وہاں پہ جا کے میزان کے سامنے تو کیا حساب، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کہا جائے کہ بھائی پل صراط کیسے کراس کرو، کوئی فرق، مولا کا نام لے کے نکل جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بھائی میدان قیامت تو کوئی کسی چیز سے نہیں ڈر رہے ہوتے. جیسے کہ موت آئے گی چہرہ اتر جاتا فوراً. یہی ہوتا ہے نا، موت کا نام سن کے چہرہ اتر جاتا ہے. ہماری دادی ودی پرانے زمانے میں بہت پہلے پرانے جب موت وات کا نام عید بقرعید کو لے لو، کیا کہا برس برس کے دن منحوس باتیں کر رہے ہو. یہی ہوتا تھا نا، صحیح کہہ رہے ہیں نا. کیا برس 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 کیا مطلب؟ یہ برس برس کیا مطلب؟ کیا نہیں اچھے اچھے دن تو یہ کیا خراب باتیں کر رہے ہیں. انہیں موت خراب شمار کی جاتی. تو موت اچھی چیز کہہ رہی. ہندوانہ ڈھانچے میں رہتے تھے تو ان کے لیے تو ظاہر خراب چیز ہوگی. مومن کے لیے تھوڑی. مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں یاد دلائے گی تو اس پہ بھی لیں گے، بنا کے لیں گے. مومن کا بہترین تحفہ موت ہے. مومن کا بہترین تحفہ موت ہے. بہترین تحفہ موت ہے. تو بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں سب سے آسان موت ہے. تو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول ان میں سب سے سخت کون سا ہے؟ کہ سب سے سخت وہ ہے جب خدا کی بارگاہ میں ایک بندہ کھڑا ہوگا، مظلوم ظالم کا گریبان پکڑے گا، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا. کہ سب سے سخت ترین کیا اللہ کے رسول قبر کے حالات کو نہیں جانتے ہوں گے، سکرات موت کو نہیں جانتے ہوں گے، جس وقت جان نکالی جاتی ہے اس کو نہیں جانتے ہوں گے،
میدان قیامت کو، پل صراط کو، حساب کتاب کو، منزل کو سب جانتے ہیں، اس کے باوجود وہ اطلاع دے رہے ہیں کہ سب سے مشکل کون سا وقت ہوگا؟ جب ظالم کا گریبان مظلوم قیامت کے دن پروردگار کے سامنے پکڑے گا، وہ سب سے مشکل وقت ہے۔ تو ہمیں ڈر، یہ کیا بتا رہے ہیں؟ اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ اتنا سا بھی ظلم نہ کریں۔ مولا کی بار بار آسان سی تو حدیث ہے، ہمیشہ یاد رہے گی کہ ایک چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا بھی نہیں لیں گے ہم، چاہے پوری دنیا مجھے دی جائے۔ تو آپ کو کیا چیز ملتی ہے؟ ہمیں کیا؟ صرف اپنے نفس کی ذرا سی تسکین ملتی ہے، غصے کی تسکین ملتی ہے، نفس کی تسکین ملتی ہے، جو بلا وجہ کے لیے غرور تکبر ہو اس میں لگے رہتے ہو، اس کو ذرا سا فائدہ ملتا بس، اور تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ مفضل جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹھے تھے اور امام نے خود سے گفتگو شروع کی۔ بہت ساری حدیثیں ایسی ملیں گی آپ کو جس میں اللہ کے رسول اور امام نے خود سے گفتگو شروع کرتے ہیں، یعنی کوئی پوچھ نہیں تھا، ہمیں معلوم ہے کہ کیا پوچھیں گے، آج کا دور ہوتا ہے تو کچھ بھی نہ پوچھتے، پرانے زمانے میں پھر پوچھ لیا کرتے، تو وہ انہوں نے خود سے گفتگو شروع اور کہنے لگے، گفتگو کرنے کا آغاز کیا کہ جو ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر کسی ظالم کو مسلط کرے گا، جو ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر کسی ظالم کو مسلط کرے گا، یا اس کی اولاد پر یا اس کی اولاد کی اولاد پر ظالم کو مسلط کر دے گا۔ دیکھا آپ نے، ابھی ہم بتا رہے تھے آپ کو وہی چیز یہاں پہ، یا اس کی اولاد پر یا اس کی اولاد کی اولاد پر کسی ظالم کو مسلط کر دے گا۔ تو مفضل کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچنے لگا عجیب بات ہے، ظلم کسی اور نے کیا اور عذاب اس کے بیٹے و پوتے کے اوپر آ رہا۔ تو امام نے اس کی طرف دیکھا، امام تو دل کا حال جانتے تھے نا، یہ دل میں سوچ رہے ہیں، مفضل جو اپنے دل میں یہ بات سوچ رہے ہیں۔ امام نے ان کی طرف ایسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سورہ نساء کی آیت انہوں نے پڑھ دی، آیت کے نشان 9، سورہ نساء آیت کے نشان 9، وہ آیت پڑھ دی۔ اپنی طرف سے امام تھوڑی کوئی بات کہتے ہیں، فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی انہوں نے۔ کہ نہیں، امام نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا، خدا کا فرما، جو لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے، لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کے حق میں کیسے اندیشے کرتے ہیں، لہٰذا انہیں خوف خدا رکھنا چاہیے۔ لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے، کیا ڈرنے کا؟ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس بچوں کو چھوڑ جا رہے ہیں، انہیں بچے چھوڑ جا رہے ہیں، یتیم بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو مرتے وقت انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے حق میں اندیشہ ہوتا ہے، جب مرنے لگتے تو اپنے بچوں کے حق میں فکر مندی، اندیشہ ہونا لگتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ انہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے، انہیں خدا کا خوف کرنا، کسی کا حق تو لے کر نہیں جا رہے ہو بھائی، جس طرح اپنے بچوں کے لیے ڈرنا چاہیے اسی طرح اولاد کی اولاد کی اولاد کے بارے میں ڈرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم بار بار آپ لوگوں کو ایک بات بتاتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہوں گی کہ ایسے ہی آ رہے ہیں ایسی، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے والدین کے حق میں ہمیشہ درود کی اور استغفار کی، تسبیح اور دوسرے اعمال بار بار ہدیہ کرتے رہیں، ہدیہ کرتے رہیں۔ یہ پتہ نہیں کس نے، دادا پردادا نے کیا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ کام بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے گھر میں تو بہت اچھا جو ماحول بھی ہے، اسلامی ماحول بھی ہے، سارے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں ہی سارا کچھ ہونا تھا۔ کتنے لوگ شکوہ کرتے، ٹیلی فون آتا ہے، وہ کہتے رہتے کہ ہمارے بچہ یہ ہے، ہمارا بچہ وہ ہے، ہماری بچی کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہم لوگ تو بہت اچھا ماحول، اب ان غریبوں کو کیا پتا کہ تمہارے نانا نے کیا کیا تھا، تمہارے دادا نے کیا کیا تھا، تمہارے پردادا نے، اب تو وہ دنیا سے چلے گئے، اب کیا کیا جائے؟ کہنا اب کیا جائے یہ کہ ان کے حق میں آپ قرآن پڑھنے کے اگر عادی ہوتی، قرآن پڑھنے کا شوق ہوتا بہت زیادہ، تو قرآن کی آیت پڑھیے، قرآن کی سورے کتنے بتائے گئے، پڑھ کے ہدیہ کیجئے پیچھے کے لیے، تاکہ آگے راستہ صاف ہو، اچھا ہو، ہموار ہو۔ سورہ نساء آیت کے نشان 9، جو کہا جاتا ہے پل صراط کے بارے میں، بعض علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ پل صراط جس کو کہا جاتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہوگی، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی، آگ سے زیادہ گرم ہوگی، تو وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اعمال کی بنیاد ہیں، بعض لوگوں کے اچھے اعمال کی وجہ سے پل صراط ہموار ہوگی، چوڑی ہوگی، روشن ہوگی، آسان ہوگی، ہے نا؟ پچھلی دفعہ بتایا تھے، اے علی، جو آگاہ رہو، جو علی سے محبت کرے گا وہ پل صراط سے بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا۔ یاد ہے نا کہ نہیں یاد؟ آپ کو یاد رہنا چاہیے، جو آگاہ رہو، جو علی سے محبت کرے گا پل صراط سے۔ تو کون سی محبت؟ وہ محبت کہ جو ان کے نقش قدم پہ چلا ہے، یہ محبت اپنے دل سے بنائی ہوئی، فریم کی ہوئی محبت نہیں چلے گی۔ یہ محبت کون سی ہوگی؟ ان لوگوں سے محبت بھی انہی جیسے کی جائے گی جیسے یہ بتائیں۔ اللہ سے محبت کیسے کرے؟ اللہ، یہ ہو گئی محبت۔ نماز نہیں، اللہ، روزہ اللہ، یہ نہیں چلے گا، جو اس نے بتایا وہی ہے محبت۔
جو وہ محبت پتہ ہے ویسی محبت کرو، اپنے دل سے محبت مت لگاؤ جعلی فلموں والی. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا خوف کرنا چاہیے. پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ یہ سمجھ لیجیے جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو پلے باندھ لیجئے، کیونکہ ظلم کے حوالے سے ارادے سے جو بھی آپ قدم اٹھائیے گا یقین جانیے ایسا ہے جیسے انگارے پر پیر رکھنے جا رہے ہیں. اتنا ڈریے، اتنا ڈریے، اپنے آپ کو کیجئے، رحم دلی پیدا کیجئے دل کے اندر. کبھی کسی ظلم، ہمارے خاندانوں میں تو ہو رہا ہوتا، ابھی جو دو چار بات بتائیں گے اس میں یہ بھی بتا دیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو مولا کیا فرماتے ہیں، چھٹے امام کیا فرماتے ہیں، جو شخص کسی پہ ظلم روا رکھے تو وہ اپنی اولاد، مال یا اولاد میں سے یہ اسی کا نشانہ بنے گا، ظلم کا نشانہ بنے گا. جو بھی کسی کے ساتھ ظلم روا رکھے گا وہ اپنی جان پر، اپنی مال پہ یا اپنی اولاد پہ اسی ظلم کا نشانہ بنے گا. یا اس کے مال میں کوئی نقصان ہوگا، یا اس کے اولاد میں کوئی نقصان ہوگا، یا اس کی جان میں کوئی نقصان ہوگا. کوئی ناپسندیدہ بیماری لگ جائے گی یا کچھ اور ہو جائے گا. جان، مال، اولاد اس پہ آتی ہے نا، جان، مال، اولاد اس پہ آتی ہے ظلم کے بدلے میں. ایک جگہ پہ کئی روایت پڑی تھی کسی زمانے میں چھین جھپٹ، وہ آج تک چل رہی. جب حقدار تک اس کا حق نہیں پہنچے گا تو مال جو ہے شریر لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا. غالباً مولا مشکل کشا کی یہ روایت تھی کہ جب حقدار تک اس کا حق نہیں پہنچے گا تو مال جو ہے شریر لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا. کیا مطلب؟ یہ لوٹ مار کر جو ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہا؟ حقدار تک حق نہیں پہنچ رہا. حقدار کون؟ آپ اپنی رشتہ داروں میں دیکھیے، پڑوس میں دیکھیے، دور دراز کے بھی رشتہ داروں میں دیکھیے، جو غریب ہیں، مسکین ہے، جن کو کوئی مصیبت ہے، جن کو مال کی ضرورت ہے، آپ ان کو لے جائیں. جب تک وہ آپ کو 10 دفعہ سلام نہ کرے، جب تک آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے آپ کی عزت افزائی نہ کرے، جب تک وہ آپ کی بڑی تعریف نہ کرے تو آپ تو 2 پیسہ دینے کو تیار نہیں ہوگے. پیسہ اس کی تعریف تھوڑی چاہیے ہمیں. آپ دے کے بھاگ لیجئے، کیونکہ کہاں آپ نے دیا، کہ ہم نے وہاں تھوڑی دیا، وہ تو اس کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ گیا. تو پھر اس سے کیا ہم وہ کرنا کہ وہ تو خود محتاج ہے، وہ ہماری کیا وہ کرے گا. ہمیں تو اس سے چاہیے اللہ سے کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اس کی مخلوق سے محبت کیجئے. اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے شخص؟ آپ بتائیے، اس سے زیادہ ظالم دنیا میں کون ہو سکتا ہے شخص؟ ابن ملجم کون ہوگا اس سے زیادہ ظالم؟ تو مولا کیا کرے؟ شربت پیش کرے. کیا رحم دلی دل کے اندر ہے، اللہ اکبر، کتنا رحم ہے دل کے اندر. وہ رحم کی انتہا دیکھیں. ہم لوگ تو ہوتے تو غصے سے پاگل ہو جاتے، اس کو دیکھ کے ہٹاؤ، ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ. ہم اپنے آل اولاد عزیز رشتہ داروں کو ذرا سا خفا ہوتے کہتے ہٹاؤ، نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ ہماری. وہ کہاں کہہ رہے ہیں نگاہوں کے سامنے ہٹ، کہتے ہیں شربت دے دو، اس کو دے دو. صالحین سے محبت کرتے، ان کے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتے. ہم تو بہت نیچے سیڑھی پہ اتر کے بھی عمل نہیں کرتے. وہاں تک والا تو کوئی بھی نہیں کر پائے گا، کوئی بڑے سے بڑا نہیں کر پائے گا. جو مولا لوگوں نے، جو ائمہ تارین نے جو کیا ہے وہ تو بڑے سے بڑا، لیکن کچھ تو اسی راستے میں کہیں 2 قدم تو بڑھائیں آگے. یہ کون کہے گا، کون بتائے گا؟ تو بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ اولا. پھر فرماتے ہیں مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ جو ظلم کرتا ہے تو خداوند عالم بھی اس کی اولاد یا اس کی اولاد پر کسی ظالم کو مسلط کر دیتا. اس کی اولاد یا اس کی اولاد کی اولاد پر کسی ظالم کو مسلط. اب کون ظالم مسلط ہو گیا؟ اولاد کی اولاد پہ کون ظالم مسلط ہوگا؟ کہ ساس مسلط ہو گئی. حکمران کو چھوڑیے، ہم تو یہاں کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں. حکمران کو بالکل سارے لوگوں پہ حکمران تو بھی تو سب اجتماعی طور پر مسلط ہے. بجلی نہیں آ رہی، پانی نہیں آ رہی، لوٹ مار ڈکیتی اجتماعی طور پر. لیکن چھوٹے کس کو مسلط کر دیا؟ اگر بیٹی پہ ساس کو مسلط کر دیا. دیکھیں حقیقت پسند بنیے. آنکھ بند کرنے سے عذاب نہیں ٹلتا. یہ سمجھ لیجیے، آنکھ بند کر ہمارا جو قصور ہے، جب تک آپ اپنے قصور کو مانیے گا نہیں، سچی توبہ نہیں کہلاتی. جب تک تم گناہوں سے بیزار نہیں ہو جاؤ گے نیکی اختیار نہیں کر سکتے. مولا مشکل کشا، جب تک تم گناہوں سے بیزار نہیں ہو جاؤ گے نیکی نہیں اختیار کر سکتے. کیوں؟ کون سا گناہ؟ پہلے کہو گے ہاں یہ غلط ہے، اس سے بیزاری تو اختیار کرو. بیٹی پہ ساس کو مسلط کر دے گا یا ساس پہ بیٹی کو مسلط کر دے گا. بہت ساری جگہ یہ بھی تو ہوتا ہے. بہو آ گئی اور اس نے جو ہے جینا حرام کر دیا. اس بوڑھی عورت کا جو دنیا سے جانے میں چند وقت رہ گیا، بوڑھی ہو گئی، کمزور ہو گئی، اعضاء جانورے اس کے کمزور ہو گئے، فکر ویسی نہیں رہ گئی جیسے فکر تھی، چڑچڑاپن ہو گیا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری بات ہو گئی. تو اب یہ بیٹی مسلط ہو گئی. کسی کا داماد جو ہے وہ آڑا ترچھا نکل گیا.
تو وہ اس پہ کسی کی جو بہو خراب نکل گئی، کسی کا چچا ایسا تھا، کسی کا ماموں ایسا تھا. آپ دیکھیے کہ پورے خاندان کا ایک نقشہ تو کھینچا کیجئے. دل میں درد رکھیے گا تو نقشہ کھینچے گا، ورنہ آپ کہیے ہم سے کیا مطلب، ہم ٹھیک ہے، ہم سے سب صحیح ہے، ہم تو ایسے ہی کہ اگر کوئی ہماری طرف بتائے تو ہم تو اس کو ٹھیک کر کے رکھ دیں گے. بھائی آپ نے اپنے آپ کو تو بچا لیا، اور باقی کا کیا کیا آپ نے؟ تو کیا ظالم کو، یا اب جب وہ کہہ رہا تو ہوگا ایسا. حضرت عیسیٰ والا واقعہ آپ کو سنایا تھے، جلدی سے اشارہ دیں گے، واقعہ نہیں سنائیں گے. کتنی بار سنا چکے اشارہ دیں گے، صرف کچھ نہیں سنائیں گے. وہ دیکھا گھڑ سوار آیا، اسے پانی پیا، تھیلی بھول گیا مال کی. ادھر سے ایک جو ہے چرواہا آیا، اسے دیکھا نوجوان چرواہا، پانی پلایا لے کے نکل دیا بنا. ادھر بوڑھا آیا، اسے بوڑھا کے پانی پیا. وہ گھوڑ سوار پیسہ پیسہ دے کے مار دیا، مر گیا. اب وہ پوچھ رہے یہ کیا ہوا، پیسہ کوئی اور لگ گیا، مارا کوئی. کہیں بھائی اس کے باپ کا پیسہ اس گھوڑ سوار کے باپ نے لیا تھا تو وہ نکل گیا، ہو گیا نا بدلہ. اور کہیں اس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا، اس نے اس کو قتل کیا، اس کا بدلہ نکل گیا. چھوٹتا نہیں، نسل بار نسل چلتا رہتا ہے سلسلہ، کہ کئی نسلوں کے بعد بھی چل رہا ہے. کہاں باپ گئے ہوئے، کہیں وقت کتنا گزر گیا، دونوں کام ہو گئے، سب ایک دوسرے کو کمپنسیٹ ہو رہا ہے اس طرح سے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اولاد کی اولاد پہ مسلط کریں گے. پھر یہ کہا جا رہا، حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دوسروں کی اولاد کے ساتھ نیکی کرو، دوسروں کی اولاد کے ساتھ نیکی کرو. لوگ بعض ہمارے ماننے والے، ملنے والے ہم سے کہتے ہیں آپ جو ہیں وہ بلا وجہ کے لیے عورتوں کے بڑے حمایتی ہیں. بھائی جو ظلم زیادتی سنتے رہتے ہیں اس پہ بات کر رہے تھے. عورتیں حمایتی بھی ہیں، خلاف بھی، ہم دونوں ہیں. خالی حمایتی تھوڑی، تو پھر تو ظالم ہم بھی ہو جائیں گے. ظالم کے حمایت کیا تو ظالم بن گئے. وہ کہتے ہیں جو حمایت کرے گا، جو مدد کرے گا، جو راضی ہوگا، دونوں شریک ہیں، تو کیسے راضی ہو جائیں. لیکن بعض جگہ سنتے ہیں تو رحم آتا ہے، رنج ہوتا ہے کہ کہا جائے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کی اولاد کے ساتھ نیکی کرو، جو بھی ہو اس کے ساتھ نیکی کرو، نیکی کرو، تاکہ تمہاری اولاد کے ساتھ مرنے کے بعد نیکی کی جائے. تم مر جاؤ گے تو کیا ہوا، لیکن تمہاری اولاد کے ساتھ نیکی چلے گا. اللہ تو زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. وہ تو نہیں گا تو اس کے ساتھ نیکی، وہ تمہاری اولاد کے ساتھ نیکی کرے گا، کیونکہ تم دوسروں کے ساتھ نیکی کرو گے. ہے یا نہیں ہے؟ پھر وہی جو بار بار آپ کو سنا رہے ہیں، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ ان چیز سمیت جو آسمان و زمین کے نیچے ہے، اللہ کی صرف اتنی معصیت کرو، اللہ کی صرف اتنی معصیت کرو کہ جو کا چھلکا کسی چیونٹی کے منہ سے لے لوں. نہیں کروں گا ایسا، چھلکا لے لوں، کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا. یہ اتنا سا جو کا چھلکا گیا. یہاں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، رگڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یہ مار رہے، وہ پیٹ رہے ہیں. جو کا چھلکا تو بہت دور کے بعد حصہ ہی نہیں دیتے. کوئی مر جاتا ہے، اس کے یتیم بچے ہوتے ہیں، ان کا پیسہ ہوتا ہے، سب کھا جاتے ہیں. کہیں جا کے مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس میں سے ایک پیسہ نہیں لیں گے، ہمارے پاس حرام ہے، آگ ہے. یہ ایک پیسہ نہیں، یہ آگ کا انگارہ ہے. اور یہ دنیا والا انگارہ نہیں ہے، یہ آخرت والا انگارہ ہے، سمجھ لیجیے گا. یہ دنیا آخرت کے انگارے میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ دنیا کا انگارہ نہیں، آخرت کا انگارہ ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے ایک پیسہ بھی نہیں کھانا چاہیے. اپنی جیب سے ڈال دے، کہتے نہیں بھائی اس سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے، ہم دوسرے کا حق نہیں لیں گے. کتنا لاکھ کہا جاتا ہے، لوگ بہانہ بنا کرتے ہیں، سب مولوی لوگ کھا جاتے ہیں، مولوی لوگ کھا جاتے ہیں. خمس کا پیسہ، بھائی دوسرے کا حق ہے دو. اس میں مظلوم امام کا بھی حق ہے، اس میں سادات کا بھی حق ہے، غریب سادات کا بھی حق ہے، اس کو بھی دو. کہا جاتا ہے جو کھا رہا وہ خود بھگتے گا وہاں پہ. تم تحقیق کرو گے کسے دینا چاہیے، تحقیق ہوگی تب دے دو. اب کون ہوگا، اب تم ذمہ دار نہیں، وہ ذمہ دار، وہ جانے، اللہ جانے. لیکن پہلے تحقیق کرو، آسانی فراہم نہ کرو. جو آیا پھینک دیا کہ ہم سب کیا مطلب تو ہم کو دینے نہیں. تحقیق کرو، ہر بات کی تحقیق کرتے ہو، اس کی بھی تحقیق کرو. کیوں؟ مولا مشکل کشا سن لیجیے یہ بھی کیسی کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ مظلوم کے حق میں ظالم کو ڈھیل دے سکتا ہے، لیکن کہتا ہے چھوڑے گا نہیں. لیکن یہ کتنی خطرناک ہے. ڈھیل تو دے دے گا، یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ بدلے میں ڈھیل تو دے سکتا ہے مگر چھوڑے گا نہیں. کس کو؟ ظالم کو چھوڑے گا نہیں. وہ کبھی نہ کبھی بدلہ اس کا ہوگا ضرور. کب ہوگا، اولاد پہ ہوگا، اس پہ ہوگا، جان پہ ہوگا، مال پہ ہوگا، کہاں ہوگا ضرور. تو چھوڑے گا نہیں اس کو.
بھائی 10 منٹ تو اسی میں نکل گیا، مائک ٹھیک کرو، آواز آ رہی نہیں آ رہی، جا رہی آ رہی، 10 منٹ میں نکل گیا، 2 4 5 منٹ بجلی میں نکل گیا، تو اب تھوڑا وقت بچا تو اب نتیجہ بھی تو دیکھ لیجئے کہ کیا بیچ بیچ میں تو ہم بتاتے چلے گئے، لیکن کیا ہم نے ایک کتاب مکارم اہل بیت، اخلاق اہل بیت نام کی ایک کتاب تھی، اس میں سے یہ ظلم والے باب سے ہم نے اپنا پورشن نکالا، وہ بادشاہوں والا چھوڑ دیا کہ اس سے ہمیں مطلب نہیں، بادشاہوں اخلاق اہل بیت، تو اس میں سے ہم نے نکالا کہ کیا چیز نکالی جائے جو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے لیے کام آتی، تو انہوں نے اس کو ایک گنتی کرائی ہے کہ کیا ہے اقسام ظلم، کیا اقسام ہے وہ بتا رہے ہیں، وہ دیکھنا، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کسی شخص کا اپنی ذات پر ظلم کرنا، کسی شخص کا پہلا لکھتے ہیں وہ کہ کسی شخص کا اپنی ذات پہ ظلم کرنا، کیا ظلم کرنا اپنی ذات پہ، تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ دشمنی نہ کرنا۔ اب بتائیے، کہا جاتا ہے کہ بار بار آپ چیزوں کو بتاتے ہیں تو اس لیے بتاتے ہیں، ہمیں کوئی اس لیے تھوڑی ہوتا کہ ہمیں آگے آتا نہیں آتا ہمارے لیے ہم اس لیے بتاتے ہیں تاکہ یاد ہو، اس پہ عمل کیا جائے۔ اس شخص سے دشمنی نہ کرنا جسے محبت کرتے ہو۔ ابو ذر غفاری نے کہا تھا نا، جب کسی نے کہا تھا کہ نصیحت کیجئے، یاد آیا؟ پھر تو کہا ہماری سمجھ میں نہیں آیا، کہنے جو اپنے سے محبت کرتے ہو نا اللہ کی گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ گانا سننا ہے آپ ٹھاٹ کے ساتھ، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، پگھلا ہوا سیسا کان میں ڈالا جائے گا، بولیے کس کے ساتھ ظلم ہوا؟ آپ ہی اپنے ساتھ ہوا نا، آپ کے ساتھ ہوا نا، محرموں کو دیکھ رہے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ یہ کہ نہ محرم نکل بھی تو نہیں، ویسے کہ چھوڑو ان کا نکلنا، اپنی بات کرو۔ آنکھ کی سوئیاں ڈالی جائیں گی آنکھ میں، اللہ تو بڑا ظلم کہ تم کو سمجھا دیا گیا، تمہارے ساتھ تو رحم کرنا ہے نا کہ کیا اس آنکھ کو تمہیں دیا جائے گا، آؤ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھو کہ دنیا کیا چیز تھی۔ تم کو منع کر رہے تھے دنیا کو دیکھنے کے، اسی لیے نا کہ تمہاری آنکھ میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جنت کی نعمتوں کو تم دیکھ سکو، صحیح معنوں میں دیکھ سکو، اس لیے تمہیں منع کیا جائے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ کسی شخص کا اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرنا، انسان کا اپنے گھر والوں پہ ظلم کرنا، یہ آ گئی، انسانوں کا اپنے گھر والوں پہ ظلم کرنا۔ ابا ظالم بنے ہوئے ہیں، کبھی اماں ظالم بنی ہوئی ہیں، مار مار کے بچوں کی تہلکہ مچائی ہے، تربیت کری اور تو شرارت کر رہے تھے، یہ توڑ دیا، فلانا کر دیا، یہ توڑ دیا، اس کی کیا حیثیت کہ تم اس کو مار رہے ہو؟ بہت ساری جگہ پہ مجھ سے ایسا غصہ مجھ میں آ جاتا ہے کہ میرے بعض رشتہ دار مجھ سے بہت ناراض ہو جاتی، خواتین خاص طور پہ بچوں کو مار رہی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے تو کسی کوئی دوسرا مار رہا ہوتا مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ بچے کو کیوں مارے، یہ ظلم برداشت نہیں ہوتا، ظلم سے بالکل دل پھٹنے لگتا ہے، ظلم برداشت نہیں ہوتا۔ کسی انسان کے اپنے گھر والوں پہ، بھائی پہ ظلم کر رہا ہے، ماں بیٹے پہ ظلم کر رہی ہے، بیٹا ماں پہ ظلم کر رہا ہے، کیسی نافرمانیاں ہو رہی ہیں گھر کے اندر، بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا، عزیز رشتہ دار، خالہ خالو، یہ وہ آپ سب کے ساتھ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ظلم نہیں ہو رہا؟ کسی کو اس کا جائز مقام نہ دینا ظلم ہے۔ خالہ ہے، یہ تمہاری خالہ ہے، سگی خالہ ہے، نہ خالہ کو پتا کہ ہماری کیا حیثیت ہے، نہ بھانجی کو پتا کہ کیا حیثیت ہے، خالہ کو خالہ بھی بن کے نہیں رہ رہی، خود ظلم کر رہی، خود ظلم کرے گی، اس کو اپنی حیثیت نہیں پتہ چلا۔ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں ماں تو زندہ نہیں ہے۔ یاد آیا کیا میری ماں نہیں، ماں زندہ ہے۔ خالہ زندہ ہے کہ ہاں خالہ زندہ ہے، جا اس کی خدمت کر، یہ جو قتل کیا ہے یہ قتل تیرا معاف ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑا مقام ہے خالہ کا، لیکن خالہ کو خود ہی نہیں پتا، بتایا جائے تو سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ کوئی اور بات کیجئے بھائی، اس سے اچھی بھی کوئی بات ہو جو کریں، نفس پہ زور پڑ رہا ہوتا، برا لگ رہا ہوتا۔ اب اس کا علاج کرو اس سے پہلے کہ ہلاک ہو جائے، کہ جو شخص جس کا نفس بیمار ہو جاتا تو اسے اللہ اور رسول کی بات بری لگنے لگتی، اس کا علاج کرو۔ حضرت عیسیٰ نہیں کرے، اس کا علاج کرو اس سے پہلے کہ ہلاک ہو جائے، حضرت عیسیٰ فرما رہے۔ پھر کہا جائے دوسرا آگے اپنے گھر پر، تیسرا کہ انسان کا اپنے قرابت داروں پہ ظلم کرنا، عزیز رشتہ داروں پہ ظلم کرنا، پھر انسان کا اپنے معاشرے پہ ظلم کرنا، حکام کا ظلم کرنا، اسے ہم لوگوں کا واسطہ نہیں۔ ہمیں تو گھر میں، معاشرے میں، عزیز رشتہ داروں میں آنا کہ یہ والا ظلم جو ہے اس میں ایک جگہ پہ دیکھنا کہ ہمیں ظلم نہیں کرنا، اپنی اصلاح کرنا ویسے جیسے کہا گیا۔ حسن اخلاق کی اسی لیے اتنی زیادہ خوبیاں بیان کیجیے۔ اخلاق کی اسی کہا گیا کہ جو رسول اللہ کو کس چیز کا تاج سر کے اوپر پہنایا گیا؟ میں نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، یعنی تم عالمین کے لیے کیا رحمت بن کے آئے ہو۔ اب کتنا بھی میلاد ہو وہ کرتی رہی، قمقمے جھنڈے لگاتی، رحمت تو کہیں پورے ملک میں کہیں نظر نہیں آ رہی کہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، کہیں نظر آ رہی ہوتی؟ مولا علی کی ابھی بتا دیا، امام حسین نے تو پورے لشکر کو پانی پلا کے خود پیاسے رہ گئے،
پورے لشکر کو پانی پلا، خود پیسے ہوئے شہید ہو کے اس دنیا سے چلے گئے، ایک گھونٹ پانی کسی نے نہیں دیا، جانتے بھی تھے لیکن پورے لشکر کو پانی پلا دیا تھا۔ رحمت اللہ عالمین کے تھے، یہ نواسے تھے نا رحمت اللہ، ان کے ماننے والے ہم لوگ ہیں۔ ہمارے پاس رحم نام کی چیز کہاں ہے؟ ہم نے تمہیں رحمت اللہ عالمین بنا کے بھیجا، عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو بھیجا معاشرے میں، تو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا۔ حسن اخلاق اسی لیے کہا گیا کہ ہر آدمی کو حسن اخلاق کی اسی لیے بہت زیادہ فضیلت بیان کی جائے، بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی۔ میدان قیامت میں پہنچیں گے تو کیا چیز سب سے زیادہ کام آئے گی؟ کیا چیز کر حسن اخلاق کام آئے گا؟ جب ترازو تولا جا رہا ہوگا وہاں تو کیا چیز ہوگی تمہارے پاس کہ حسن اخلاق سب سے وزنی ہوگا؟ کہ سب سے خوبصورت کیا چیز ہوگی؟ کوئی حسن اخلاق سب سے خوبصورت ہوگا۔ کہ سب سے زیادہ پہلے کیا چیز رکھی جائے گی؟ کہ حسن اخلاق سب سے پہلے رکھی جائے گی۔ کیسی کیسی شوق دلا کے بتایا تو جاتا بات بتاتے ہیں، یا حسن اخلاق نہ کہ بد اخلاق، بدتمیز، بد اخلاق، بدتمیز، منہ ٹیڑھا سیدھا ہی نہیں ہو رہا۔ آپ لوگ تو خیر کوئی بھی نہیں، اس لیے کسی کو برا نہیں، لیکن اس سے بڑے شوق سے کر رہے ہیں، یہی کہہ کے سب کچھ کہہ ڈالو۔ پھر کہا جا رہا ہے جو حدود الہی سے تجاوز کرتے ہیں بس وہی ظالمین ہیں۔ حدود الہی سے تجاوز کرنے والا جو ظلم ہے، کسی دوسرے کے بارے میں حدود الہی سے تجاوز کرنا چھوڑیے۔ ظلم کے معنوں میں یہ بھی ہے کہ کسی طرح بھی اذیت نہ پہنچائی جائے۔ ظلم کے معنی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اب یہ ہم گناہ کبیرہ سے ایک چھوٹا سا پورشن آپ کو سنا رہے ہیں، گناہ کبیرہ جلدی جلدی سنا رہے ہیں، مثالیں کم دیں گے لیکن دیں گے کیونکہ بغیر مثال کے سمجھ میں نہیں آ رہے۔ گناہ کبیرہ کتاب ہے جو ہے جلد 4 گناہ کبیرہ میں، اب تو 2 جلدوں میں آ گئی۔ دیکھیے اس میں ظلم والے باب میں دیکھیے گا تو یہ چھوٹا سا پیراگراف ہے جو ہم نے وہاں سے لیا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ عنوان سے یہ کہا گیا کہ کن کن چیزوں سے پہچانا جاتا ہے کہ ظلم ہو گیا۔ مثلا کسی کو مارنا، کسی کو پیٹنا، کسی کو قتل کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا بڑا آسان کام ہے۔ اگر ہمارے پاس عہدہ، پیسہ، منصب ہے تو ہمیں بے عزتی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ کو جس آدمی کے یہ ہماری خالہ آ رہی ہیں، اب بہت غریب ہیں، چلو کسی اور کو کہہ دیتے ہیں، یہ کہے کہ میں اتنی بڑی مجھے خالہ کہہ رہے ہیں، 90 سال کا آدمی مجھے خالہ کہہ رہا ہے، جیل ہی چھوڑ دیا۔ کوئی ہماری خالہ آئی بہت غریب ہے بیچاری، کہیں سے آئی ہیں، اب محفل ہے، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کو ہم بھی ادھر ادھر کر رہے، وہ بیچاری آئے، نہ سلام نہ پیام۔ دیکھتے ہیں کیا ہوا، اس کی عزت ہوتی ہے، پیسے کی عزت ہوتی ہے، منصب کی عزت ہوتی ہے، رشتہ داری کی عزت نہیں ہوتی، مقام کی عزت نہیں ہوتی۔ کیا مقام ہے خالہ کا؟ اس کی خدمت کر دو گی تو کیا ہو جائے گا کہ تمہارا قتل کو گناہ معاف ہو جائے گا، اتنی بڑی ہے یہ خالہ۔ لیکن نہیں ہوتا، جو پیسے والے اس کی عزت کی جا رہی، کنتو پیسے والے، اگر کسی پیسے والے کی عزت کی گئی، تہذیب الاسلام علامہ مجلسی میں یہ لکھا ہوا، مختلف جگہ بھی روایت ہے، یہ کیا کہا جائے، اگر کسی کی عزت تم نے پیسے کی وجہ سے کر لی، 1/3 دین گیا تمہارا، تم پیسے کی وجہ سے کر رہے تو قارون ہوتا تو تم کیا کرتے؟ کہ ان قدموں میں پڑے رہتے اور کیا کرتے؟ یہی ہے نا، قارون ہوتا تو کیا کرتے؟ پیسے کی وجہ سے عزت کر رہے ہو؟ نہیں، اگر ہاں عزت کے لائق ہے تو عزت کرو۔ بہت سارے قبیلے کے سردار آتے تھے تو رسول اللہ چادر بچھاتے تھے کہ بیٹھو، جب جاتے تھے وہ پوچھتی تھی، گھر کی ان کی عورتیں کہتی تھیں یہ تو کافر تھا کہ نہیں اپنے قبیلے کا سردار ہے تو میں اس کی عزت کروں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کون عزت کرنے والا ہے، کون مقام ہے۔ اسلام بڑا باریک مذہب ہے، بہت رحم کرنے والا مذہب ہے، بڑی باریک بات کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت سارہ اور حضرت آسیہ کو لے کے جب جا رہے تھے تو بادشاہ دو چار ہاتھ باندھے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کیونکہ مجبور تھا نا وہ، کیونکہ 2 دفعہ اس نے سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، حضرت ابراہیم نے دعا کی تو اس کا ہاتھ پتھر کا ہو گیا تھا، کیونکہ حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی، تو وہ 2 دفعہ سے کیا تو ڈر گیا تو حضرت ہاجرہ کو کنیزی میں دیا ہے، جانے لگا۔ پھر آگے یہ لوگ چل رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ پیچھے پیچھے ہاتھ باندھا بیچارہ چل رہا تھا کیونکہ وہ ڈر گیا تھا نا، اس نے ہاتھ کیا تو پتھر کا بن کیا کر رہے، یہ تو بڑی کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، اگر ذرا سا ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ لے گا پتہ نہیں میرا کیا بنے۔ تو دل میں سوچ رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، مجبوری دیکھو میری کیسی کہ میرا صاحب کیا ہوا، اوپر سے بھائی اے ابراہیم تم پیچھے چلو، اس کو آگے جانے دو۔ کتنی باریک بات پروردگار نے نوٹ کیا کرنا، پروردگار تو نوٹ ہی کرتا کہ اس کو، وہ کہنے لگا ارے تمہارا رب اتنا مہربانی کرنے والا ہے، وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، رگے گردن سے زیادہ قریب ہے، کیوں نہیں جانتا وہ حال؟ تو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کسی مارنا پیٹنا، قتل کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، گالی دینا عام سی بات ہے،
گالی میں بھی ہم کیٹیگرائز نہیں کرتے کہ یہ گالی دے رہے ہیں، یہ بد دعا کر رہے ہیں۔ یہ بد دعا ہے جو اپنی اولادوں کو دے رہے ہوتے، بچوں کو دے رہے ہوتے، گھر میں کام کرنے میں بہت چڑچڑاپن ہو گیا، کام کر رہے ہیں صبح سے شام تک کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ بچے جو ہمیں تنگ کر رہے ہیں، تو تنگ کریں گے تو تم کو بد دعا دو گی؟ تم کام کر رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجرت دے رہا، تم کا فری کام کرے۔ کس نے کہا کہ آپ فری کام کریں؟ آپ تو فری کام کوئی بھی نہیں کر رہے، آپ کو اجرت مل رہی ہے، آپ کو اجرت مل رہی ہے۔ فری کام آپ نہیں کرے، ذرا بھی فری، ایک بھی کام فری نہیں کرے، سب کو آپ کو پیسہ دیا جا رہا ہے۔ جو ماں باپ کو کہا جا رہا ہے اتنا کرو اتنا کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے رہا ہے، اس کا اجر دے رہا ہے۔ پھر کسی طرف بات نکل جائے گی، بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی کام، کوئی جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ یہ کام کرو، تو کوئی ایسے فری کام نہیں، سب کا اللہ تعالیٰ۔ اب یہ اور بات ہے کہ آپ کو نقد چاہیے، رے کی حکومت نقد ہے، ادھر جا رہی ہیں آپ، ہوشیار ہو جائیے، رے کی حکومت نقد ہے۔ امام حسین، معلوم ہے کہ روئے زمین پہ امام حسین علیہ السلام سے زیادہ کوئی فضیلت والا، کوئی ان سے زیادہ بہتر نہیں ہے، لیکن کیا کریں، جنت ادھار ہے، رے کی حکومت نقد ہے، تو ادھر نہیں جانا ہے رے کی حکومت کی طرف، ہمیں ادھر ہی جانا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ انعام دے رہا یہی ہے، یہ دیر پا انعام ہے، ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو آپ فری میں کوئی کام، کسی جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام آپ بجا لاتی، جو بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتی ہیں آپ، اس کا سب کو آپ کو پیسہ مل۔ وہ ہم سے تو کہتا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو، تو خود کیا نہیں دے گا؟ دیتا ہے، وہ دیتا ہے۔ کسی کو گالی دینا، فحش گوئی کرنا، غیبتیں کرنا عام ہے، عام ہے، عام ہے۔ کسی طرح رکنے کو تیار نہیں، کسی طرح رکنے کو تیار نہیں کہ غیبتیں نہ کرو، مان جاؤ مان جاؤ، نہیں، کسی طرح نہیں مانتے۔ کیا نقصان اپنی آنکھوں سے دیکھے، جب دیکھ کر آپ کوئی کم عمل انجام دیجیے گا تو اس کی قیمت کیا ہوگی۔ ابھی آگے چل کے ایک واقعہ چھوٹا سا آ رہا ہے، اس کو سنائیں گے۔ اس میں بہلول والا واقعہ تو سنا چکے ہیں، جو ہارون رشید اور زبیدہ کے ساتھ جو ہوا تھا وہ سنا چکے۔ تو دیکھ کے آیا، پوری سلطنت چاہیے، اب اس چھوٹے سے گھروں دیکھ لے، پوری سلطنت چاہیے، کیونکہ تو دیکھ کے آئے۔ تو بغیر دیکھے آپ کو ایمان لانا، تو آپ کو اجر بھی بہت اچھا ملے گا، بہترین اجر ملے گا۔ کسی کو قتل کرنا، فحش گوئی کرنا، غیبتیں کرنا، تہمت لگانا، راز کو فاش کر دینا، کتنی حدیثیں سنائی اس کے اوپر۔ کسی کے توہین کرنا، کسی کا مال کھا جانا، قبضہ کر لینا، نقصان پہنچانا مالک کے بغیر، جادو کرنا، ایک سے ایک بیٹھے ہوئے ہیں جال بٹے والے، جادو کرنا، کیا اپنی دلی تمنا پوری کرنا کہ اس سے ہمیں، اس کو بڑا دماغ خراب ہو گیا، اس کو ہم ٹھیک کر کے دم لیں گے۔ تم کیا ٹھیک کرو گے، کیا ٹھیک کرو گے؟ جادو ٹونا ہو رہا ہے، یہ اس کے قبضے میں چلا جائے، وہ اس کے قبضے میں چلا، تعویذ لٹکا دیا جائے گا، اس کا دل بھی ہلنے لگے بیری کے پیٹ میں۔ یہ سب کیا ڈرامے بازی ہو رہی ہے، خدا کی نافرمانی ہو رہی۔ جادو کرنے والا، جادو یقین کرنے والا، سب کو مولا مشکل خدا نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں، پڑھ لیجئے، یہ کافر ہیں، ان کا مقام جہنم ہے۔ اپنا مدعا حاصل نہ کیجئے اپنی وجہ سے، جو کچھ آپ کو اختیار ملا، تلوار مل گئی، نیزہ مل گیا، حکومت مل گئی، تو آپ جو جی چاہے کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح چھوٹی سی حکومت قائم کی کہ ہمیں ایک بندہ مل گیا جو جادو کرنے والا ہے، نہیں، اس سے دور رہیے۔ جادو کرنا ہوگا، کسی کو فساد پھیلانا ہوگا، فساد پھیلے، ان کی بات ان سے کہہ دی، ان کی بات ان سے کہہ دی، ان کے کیا آپ کو ایک روایت سنے نہیں تھے، جو رسول اللہ جو معراج سے واپس آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے کہ جس کا چہرہ جو ہے سور کی طرح، اس کا باقی حصہ جو ہے گدھے کی طرح ہے۔ کہ پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ ایسا کیوں ہے؟ کہہ رہے وہ جھوٹ بولتی ہے اور فساد برپا کرتی ہے، فتنہ فساد برپا کرتی ہے۔ فتنہ فساد کیا برپا، ادھر کی ادھر لگائی، ادھر کی ادھر، ان کی شکایت ان سے کر دی، ان کی شکایت ان سے کر دی، سب میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، دوری ہو گئی۔ بنا لکھا ہوا عزیز رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کے، یہ منع لکھا ہوا، یہ بری بات ہے، خراب ہے۔ یہی سارا تو ظلم ہے جو ہم صبح شام کر رہے ہیں، صبح شام ہو رہا ہے سارا ظلم، ہم سب کے سب اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا لوں گا ایک کلاس میں کہ اس کے اوپر جو میں ایک کان میں ذرا سی ہماری بات پڑی تھی، یہ بھی ظلم میں شمار ہے۔ میں نے کہا تو سارا ہی ظلم آ رہا، سارا ظلم آ رہا۔ اگر یہ تمام چیزوں کو جمع کر کے یہ سارا ظلم ہوگا، یہ تمام چیزوں، یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی بات ہے، لڑائی پورے خاندان چھوٹ جاتے ہیں ایک دوسرے سے، پوری کئی برس زندگی مر جاتے، کہتے ہیں ہم مر جائے تو ہماری شکل مت دکھانا اس کو۔ ایسا واقعہ کیس آیا ہے، فون کر کے آپ کے ساتھ عابد کو فون کر کے ایک خاتون پوچھ رہی جو یہ کی تھی، انہوں نے کہا تھا فلانے نے، ابا نے کہا تھا کہ وہ مر جائے تو چچا کو، ان کے بھائی کو خبر نہ دینا، تو وصیت کر کے تو کرے کہ نہ کرے، ان کا نہیں کرو، ان کو کر کے بلاؤ گے، اب وہ کریں گے، ایسے آئیں گے، تمہارے ابا خوش ہوں گے کہ ہاں ہم نے نادانی میں، جہل میں، فضولیات میں یہ بات کی تھی۔ اب وہ خوش ہوں گے کہ ہماری بیٹی مدرسے میں جاتی تھی، پڑھتی تھی، اس کو امام معمول، اس نے میرے پاس احسان کیا میرے اوپر۔ جو پڑھائی سے یہ فائدہ ہوتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ کا مرحبا ہے میرے بندے، تجھے خبر ہے تو نے کس چیز کا ارادہ کیا؟ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اس دھوپ علوم میں، 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 اس دھ
یہاں پڑھنے کے لیے آئی, یہاں بات اپنی سیکھی سنی جو کچھ بتا سکے. تو ہم کہہ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو مولا مشکل کشا صرف ایک قول میں بند کیا جا سکتا, تمام چیزوں کو ایک قول, لیکن دل پہ لگے تو, نہیں لگے تو ہم نے نہ جانے کتنی بار بہت ساری چیزیں بہت بار سناتے ہیں. اس بات سناتے ہیں کہ ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں, ہمیں دل کو بہت لگتی ہے, بار 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 اس کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں آپ سے سن لی, جتنی چیزیں اذیت پہنچانے والی اور بھی جو دماغ میں ہوگی اس کو ایڈ کر لیجئے. ایڈ کرنے کے بعد مولا کے یہ قول سن لیجئے, مومن کو پریشان نہ کرو, مومن کو پریشان نہ کرو کسی بھی طریقے سے. وہ تو آپ طریقہ آپ سے کہتے ہیں مومن کو پریشان نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں اس طرح سے اتار لی جائیں گی جس طرح درخت سے چھال اتاری جاتی ہے. چھال اس طرح نیکیاں اتار لیجیے, بالکل درخت چھال اتار لیجیے, ننگا ہو جاتا ہے درخت بالکل. کہہ رہے ہیں ایسے تمہاری نیکیاں اتار لی جائیں گی, یعنی تم نے اذیت پہنچائی ہے تمہاری نیکی غائب, تم نے اذیت پہنچائی تمہاری نیکی غائب. تمہیں تو ان کے ماننے والے ہو, غضب خدا کے ان کے ماننے والے, یعنی کہا جاتا ان کے ماننے, چکیاں پیس پیس کے ہاتھوں میں کیا پڑ گیا, گھٹے پڑ گئے, چھالے پڑ گئے, خون نکل رہا. بھائی کیا ہو گیا اس گھر میں, کتنا کھاتے ہیں لوگ, کہاں تو آپ جب رسول اللہ آتے ہیں تو بی بی سیدہ چکر کھا کے گر رہی ہوتی ہیں, وہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا حال ہے, وہ کچھ بتا تو اپنے حق کا قسم دیتے, بتاؤ فاطمہ کیا ہے, کہ 3 دن ہو گیا بھوکے. وہ بھوکے تو اتنا کھانا کون کھا رہا ہے, کیوں اتنی مشقت کر رہی ہیں. غریب غربا کو روٹیاں پکا پکا کے دیا جاتا, کندھے پہ لاد کے. وہ مولا مشکل کشا, جنت و جہنم کی چابی جس کے ہاتھ میں ہے, وہ پل صراط سے پار کرانے والا, وہ جس کے محبت کے بغیر جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا, وہ جو ہے روٹیاں لاد لاد کے غریب مسکینوں کو تقسیم کر رہا, دے رہا ہے نہیں دے رہا. تو اس کے ماننے والے ہم لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے. وہ امام حسن اسلام کو اتنا برا بھلا وہ شامی کہہ رہا ہے, امام حسن اسلام تو پردیسی لگتا ہے, تجھے بھوکا ہے تو کھانا کھلا دوں, سواری دے دوں, رہنے کے گھر نہیں تو یہ رحم کر رہے ہیں. وہ برا بھلا کہہ رہا ہے, وہ رحم فرما رہے اتنے. تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے, نیک ہونا چاہیے. نیک کون ہے, کہ مومن ہے, کہ بس پوچھنے کی ضرورت ہے کیوں, کہ جو نیکی ہوگا. آج بھی ایسا ہی رہ گیا, کہتے مومن ہے کہ نیک ہوگا. نہیں, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, ہم ایسے نیک نہیں کہ آپ کی جان ٹھیک سے چھوڑ دیں گے. ہم پوری بات جتنا لے کے آئیں گے کہہ کے جائیں گے. ہمیں نیک نہ سمجھیے گا آپ کہ ہم وہ والے نیک ہیں, سمجھے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, خدا کی قسم نیک لوگ کامیاب ہو گئے. کیا حسین ترین کیسی حسین باتیں ان لوگوں نے کی ہے. ان سے اچھا امام اور کون ہو سکتا ہے, رہبر. ان سے اچھا رہبر ہمارا کون ہو سکتا ہے, جنہوں نے ہر قدم پہ ہمیں اچھی بات کے علاوہ کچھ بھی نہیں بتایا. کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کھا کے کریں, خدا کی قسم نیک لوگ کامیاب ہو گئے. اب آگے کیا کہتے ہیں, کیا تم جانتے ہو وہ لوگ کون ہیں. آپ سے کہا جائے کہ اچھا سب لوگ ایک بات بتائیے کہ کس کو کہا ہوگا, ہیں بولیے. خدا کی قسم نیک لوگ کامیاب ہو گئے. اس کے بعد پھر سوال کریں کیا تم جانتے ہو کہ وہ لوگ کون ہیں. پرہیزگار ہیں, سجدہ کرنے والے ہیں, وہ پہاڑوں کے ان کے اندر گھس کے اللہ 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 کر رہے ہیں, وہ لوگ ہیں. پہنچ بھی نہیں پائیے گا, پہنچیے گا نہیں. جو امام نے کہا پہنچیے گا نہیں, وہاں پہ پہنچیے گا نہیں. کہتے ہیں کہ خدا کی قسم نے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں, چھٹا امام قسم کھانے کو منع کیا گیا ہے. بعض چیزوں پر یقین دلانے کے لیے لوگ یقین نہیں کریں گے, ایسے لوگ ہوں گے مانیں گے بھی یقین بھی نہیں کریں گے. تو کہہ رہے خدا کی قسم نیک لوگ کامیاب ہو گئے. کیا تم جانتے ہو وہ نیک لوگ کون ہیں. فرمائیے وہی لوگ ہیں جو چیونٹی تک کو اذیت نہیں دیتے, چیونٹی تک کو اذیت نہیں دیتے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, وہ چیونٹی تک کو اذیت نہیں دیتے. بچائیے اپنے آپ کو, بچائیے, پریکٹس کیجیے. رفتہ پریکٹس کیجیے. اچانک نہیں ٹھیک ہو جائے گا. رفتہ پریکٹس کیجیے گا. ہم کسی کو اذیت نہیں پہنچائیں گے, ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے, ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. یہ بار بار پریکٹس کیجیے تو انشاءاللہ یہ آپ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ مدد کی رہے, کیونکہ خود رحمان و رحیم ہے. تو وہ کیسے چاہے گا کہ آپ رحمان و رحیم بننا چاہتی ہو وہ نہ بننے دے. یہ تو ہوگا نہیں نا.
وہ رحمان و رحیم ہے، وہ چاہے گا کہ جو رحمان رحیم ان کے سارے بندے رحمان رحیم ہیں۔ پھر ایک اور ہم نے آدھی سنا کے چھوڑیں گے، کچھ چیزیں بار بار ہم نے سنائی، کیوں کہ یہ پورا سمایا ہوا اس میں۔ دیکھیں مولا علی کی وہ حدیث میں پورا سمایا ہوا تھا، مومن کو غمگین نہ کرو ورنہ اذیت نہ پہنچاؤ، ورنہ کیا ہوگا، تمہاری نیکیاں اس طرح اتار لی جائیں گے، درخت سے چھال اتاری جاتی۔ کتنی بار کہی ہوئی میں نے یہ والی بات، خیر وہ تو بہت ساری بچیاں نئی بھی ہیں اس میں۔ پھر کہا جائے ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے، ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے پوری دنیا عطا کر دے۔ مومن کی قیمت دیکھیے، ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد پوری دنیا عطا کر دے، پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا، نہ اسے کوئی اجر ملے گا۔ پوری دنیا دے دے گا، اجر بھی نہیں ملے گا کچھ، نہ اس کا کفارہ ہوگا اگر تم نے کسی کو غمگین کر دیا بے سبب۔ وہ اب ایسی چیز میں کبھی غمگین ہوئے گا، چلو ہم لوگ چلتے ہیں، ڈھولکی ہے وہاں چلنا ہے، ہم نے تم نہیں گئی، وہ غمگین ہو گئی۔ کوئی اس غمگین کی پرواہ مت کرو کہ آپ غمگین کیا کریں، آپ ہی نے تو سنایا تھا کہ مومن کو غمگین نہ کرو، تو وہ غمگین ہو رہی تھی اس لیے ہم اس کے ساتھ چلے گئے۔ نہیں، یہ نہیں، اللہ کی نافرمانی والی غمگینگی نہیں چلے گی کہ ڈھولکی میں جانا تھا، یدی بہانہ مل جائے گا کہ تو یہاں سکھایا گیا ہے، نہیں یہاں نہیں سکھایا۔ ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد تمام دنیا بھی اسے عطا کر دے گا تو بھی اس کا کفارہ نہیں ہوگا، نہ یہ پوری دنیا ادا کرنے کا اس کو کوئی ثواب ملے گا، فائدہ بھی نہیں ملے گا، کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، جبکہ پوری دنیا دے رہے کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ یہ کیا ہوگا؟ غمگین کرنے کا۔ آپ غمگین کر رہے، رنجیدہ کر رہے ہیں، نہیں، فوراً معافی مانگیے، ہاتھ جوڑیے، نہیں 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 معاف کرو مجھے، غمگین نہیں کریں تمہیں۔ یہ ماں بیٹا کیسا غمگین کر رہا ہوتا، کہ بیٹا کیسے غمگین کر رہا ہوتا، بہو کیسے غمگین کر رہی تو بہن کیسے کر رہی ہوتی، کوئی رشتہ دار کچھ بھی، بہت ساری چیزیں آپ کو ہم سے زیادہ جانتی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے امام حسین اسلام ارشاد فرمائے، 5-7 منٹ لیں گے بس۔ بھی کہا جا رہا ہے کہ امام حسین اسلام فرماتے ہیں اگر کسی شخص کی رگ کاٹ دی جائے، کسی شخص کی رگ کاٹ دی جائے تو اتنا گناہ نہیں جتنا کسی بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی ڈالنے کا گناہ ہے۔ رگ کاٹ دی جائے اس کی، اتنا گناہ نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری حدیثیں مجھے یاد آ رہی، وقت کم ہے اس لیے نہیں سنائیں گے۔ یہ جدائی ڈالنا، وہ کہا جا رہا ہے ملاؤ، وہ جدائی ڈالنے، وہ کہہ رہے ملاؤ ملاؤ، لوگوں کو ملانا، لڑائی جھگڑے کرنے والوں کو ملاؤ، جھوٹ جیسی بدترین صفت کو بھی کہا جھوٹ بول کے ملاؤ، جھوٹ بول دو، یہاں پہ پسند ہے۔ یہ ایسی خیر ہے جس کو خیر جو ہے دنیا میں، یہ ایسا خیر ہے جو خیر کو دنیا میں پھیلاتا، کون سا؟ لڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملایا جائے، یہ ایسا خیر ہے جو خیر کو دنیا میں پھیلاتا۔ ملائیے، لڑائیے مت، ملائیے۔ لڑانے کا کام ملانے کا کام نہیں ہو رہا، یہ کہہ کے کہ ہم سے کیا مطلب، آپ سے ہے مطلب، اس کو پتہ چلے گا مطلب جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں کیا، تب کہیے گا ہم سے کیا مطلب، پھر پڑے گا وہاں پہ کیا مطلب ہے دیتے ہیں ابھی وہاں پتہ چلے گا ہم سے کیا مطلب، جب وہاں کہا جائے گا ہم سے کیا مطلب ہے۔ مطلب اللہ کی لعنت ہو اس شخص پہ جو ماں اولاد میں جدائی ڈالے اور بھائی بہن میں تفرقہ پیدا کرے۔ لعنت بھیجی کس نے؟ نہج الفصاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خدا کی لعنت ہو اس شخص پہ جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالے یا بہن بھائی میں تفرقہ پیدا کرے۔ ڈریے اس بات سے، ملائیے، لوگوں کو جائیے، پیغام پہنچائیے، تبلیغ کیجیے، کہیے کانوں تک بات پہنچ گئی، گلی گلی کوچے کوچے عزیز رشتہ داروں میں یاد کیجیے، اور یاد کرنے کے بعد پہنچائیے اس کو، تاکہ یہ ختم ہو اور اس کا اجر آپ کو قیامت کے دن ملے۔ جو کسی کا ناحق مال کھا جاتا، مومن کا ناحق مال کھا جاتا اور واپس نہیں کرتا تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ دوزخ کی آگ کھائے گا وہ۔ کسی کو مومن کو دھوکہ نہ دینا، یا اسے ضرر نہ پہنچانا، یا اسے دغا نہ دینا، ورنہ وہ ہم سے نہیں، بہت ساری چیزیں پہ نکل گئی، پورے صلاح سے گزر نہیں سکتا وہ آدمی جو کسی کا مقروض ہو۔ آپ نے کسی سے پیسہ لیا، قرض لیا، چھٹے امام فرماتے ہیں اصول کافی میں کسی کا پیسہ لیا، قرض لیا اور مقروض ہے، اس کا قرض بھی نہیں ادا کیا آپ نے، اور آپ کے اوپر حق اس کا باقی رہ گیا، تو وہ پورے صلاح سے گزر نہیں سکے گا۔ پورے صلاح سے گزر نہیں، لاکھ دکھاتے رہی پروانہ ہے مولا کی، مولا کے اس کا حق دو، وہ بھی تو ہمارے ہی ماننے والا ہے، جس کا حق آیا وہ بھی ہمارے ہی ماننے والا ہے۔ تم اپنا پروانہ دکھا رہے ہو، اس نے بھی پروانہ لیا ہوا، جانے کا پروانہ لیا ہوا۔ پھر کہا جائے اگر کوئی شخص، اچھا اب کیا کریں؟ اتنا سب جلدی جلدی بتا دیا، وقت بھی تو دیکھیں کتنا کم ہے، تو کئی گھنٹے کی کلاس ہونی چاہیے، تو اتنا بڑا باب ہے یہ ختم نہیں ہوا۔ ابھی 2 واقعات باقی ہیں، اللہ معاف کرے کیا ہو گیا، کہاں سے کس کا منہ دیکھا تھا اپنے لوگوں ہیں، یہ 2 واقعات بھی باقی ہیں۔ اب کریں کیا؟ ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ کیا کریں خود سے، اور دیکھیں وہاں حدیث میں بھی لکھا، اصول کافی میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
اگر کوئی شخص کسی پہ ظلم کرے اس کے بعد وہ مظلوم سے معافی مانگنا چاہے تو اب کیا کرے، اور مظلوم اسے مل نہیں رہا تو کیا کرے، کہ اس کے حق میں استغفار کرے. یہ اس کو ہدیہ کیا میں نے، یہ استغفار اس کو دیا، اس کا ثواب اس کو ملے، اس درود کا ثواب اس کو ملے، اس قرآن کی آیت کا ثواب اس کو ملے، اس نیکی کا ثواب اس کو ملے. صدقہ ڈال دیا اس کی طرف سے، یاد آ گیا اور فلاں کے ساتھ یہ اس کا جتنے مرحوم عزیز رشتہ دار پروردگار جو ہمارے متعلقین تھے، جنہیں ہم جانتے تھے، جن کے ساتھ ہمارا کچھ مظلومہ ہو گیا ہے، ان کو پروردگار دعا بھی ہے، دعا تعقیبات کی نماز کی دعا کی کتاب میں دعا بھی یہی والی لکھی ہوئی کہ جس کا کسی کا حق ہے وہ ہمیں معاف کر دے پروردگار، اور تیرا میرا حق جو اسے معاف کر دے. تو ان کے لیے صدقہ بھی نکالیے، دعا بھی کیجیے، سب کچھ کیجیے. یہ کر رہا ہے، یہ بہت اہم ترین باب ہے، بہت اہم ترین کام ہے، کیونکہ ایک ساتھ کا ظلم ہے 70 سال کے گناہوں سے بدتر. رسول اللہ کی حدیث ایک آپ کو سنائی تھی، یاد ہے نا، 70 سال کے گناہوں سے بدتر. تو کیا ہوا تعریف. اور حد تو یہ ہے، یہ ظلم اتنی بری چیز ہے، حد تو یہ کہ کسی کی ظالم کی تعریف بھی کی جاتی ہے نا تو اللہ خطرناک ہو جاتا ہے. اس کی مدد کرنا چھوڑ دیے، تعریف بھی کی جائے. رسول اللہ کے باقاعدہ حدیث ہے جب کسی فاسق و فاجر کی تعریف کی جاتی تو عرش الہی ہل جاتا، اللہ خطرناک ہوتا. ہم تعریف بھی نہیں کر سکتے کہ کسی کی تعریف کرے. صفوان 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے. بس 4-5 منٹ ہے، زیادہ نہیں، میں جلدی جلدی سنا کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. پھر جو باقی رہ جائے گا، ابھی رہ تو گیا 15 منٹ میں ختم ہوگا جو رہ گیا. چلو کہیں سے تو پتلی سی آواز آئی، لیکن آئی ہے نہیں، مطلب کہ اور آگے سننا چاہ رہے ہیں. پتلی سی آواز آئی، بہت ہمت کر کے نہیں بولا کہیں واقعی نہ رک جائیں. ہوتا نہیں جب کسی مہمان کو روکنا ہوتا ہے، نہیں اب کھانا کھا کے جائیے، تو بہت دھیرے سے کہا جائے. جب کسی کو زور دیا نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر کھانا کھائے چلے جائے، اور نہیں روکنا تو کھانا کھا کے جائے. کھانا یا اللہ نہ رکے کسی طرح. تو یہی ہو رہا ہوتا. پہلے چلیے سنیے، تو کہا جا رہا حد تو یہ کہ تعریف بھی نہیں کر سکتے جیسے عرش الہی لگ. صفوان 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی تھے، بہت شریف تھے، نیک تھے. امام ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ تم بہت شریف ہو، لیکن ایک کام تمہارا ایسا جو مجھے پسند نہیں. تم شریف ہو، نیک ہو، ارے امام تعریف کر رہے ہیں شریف ہو، نیک ہو، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ایک کام مجھے پسند نہیں. کہ مولا کیا کام؟ کہ تم جو ہو اس کو جیسے کیا نام ہارون رشید کو جو تم اونٹ کو کرائے پہ دیتے ہو، کہ مولا نہ وہ لہو و لعب کے لیے لے کے جاتا ہے، کھیل تماشے کے لیے، کسی اور کام کے لیے نہیں. وہ تو وہ اونٹ لے کے جاتا ہے، وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو سب کو حج کرنے کے لیے، اس کے لیے میں دیتا ہوں، میں کسی اور کام کے لیے. کہ کیا جب وہ واپس کرایہ تم کہ جب وہ واپس آتا تب کرایہ دے، کہ اس وقت تک تم اس کی زندگی کے لیے خواہش مند رہتے ہو کہ وہ زندہ رہے. کہ ہاں مولا ایسا تو رہتے. کہ تو پھر جب اس کی زندگی کے لیے خواہش، جو بھی لوگوں کی بقا کو پسند کرتا وہ انہی جیسا ہے، وہ انہی جیسا ہے. تعریف کر رہے ہیں اس کی، تم شریف ہو، نیک ہو، کہ بقا کو پسند کرتے ہو. اس نے کہا ہاں مولا کہ جو بھی پسند کرتا ہے وہ بھی انہی کی طرح ہے. اتنی دیر کے بعد جگہ کہیں پڑھ رہے تھے، میں صحیح طرح سے وہ جگہ نہیں یاد آ رہی کہاں، کہ جیب میں ہاتھ ڈالا کہ کچھ رقم نکالے اور رقم نکال کے دے کسی ظالم نے. کہ جتنی دیر جیب میں ہاتھ ڈال کے رقم نکال کے دے رہا، اتنی دیر کے لیے اگر ہم نے چاہا کہ زندہ رہے بھولے نہیں، کہ وہ بھی شمار ہو جائے گا اس میں. کہ اتنی دیر کے لیے ظالم اتنا زیادہ پروردگار کو ناپسند ہے. تو ہم اپنے حصے کا بھی سوچیں گے کیا ہے. ایک بادشاہ نے سوچا، بس 2-4 باقی جلدی ختم کر. ایک بادشاہ نے سوچا کہ مجھے حج پہ جانا چاہیے، حج کا ثواب لینا چاہیے. اپنے جو وزیر تھے ان سے کہا کہ حج پہ چلتے ہیں. کہہ رہے سب لوگ چلو. کہنے لگا بادشاہ سلام میں سارے لوگ چلے جائیں گے، سلطنت خالی ہو جائے گی، کوئی دوسرا ظالم آ کے قبضہ کر لے گا. کہ ہاں یہ بھی بات صحیح، سب لوگ کیسے چلے جائیں. پھر کہنے لگا کہ پھر ایسا کرتا میں ہی جاتا ہوں 2-4 آدمی کو لے کے اپنے سپاہی. کہ آپ 2-4 کو لے کے جائیے گا، اکیلاپن ہو جائے گا، ہو سکتا ہے راستے میں قتل کر دیا جائے، آپ کی جان کو خطرہ ہوگا. پھر ڈر گیا وہ کہ ہاں یہ بھی صحیح. کہ اب کیا کیا جائے. کہا یہاں ایک بہت متقی پرہیزگار آدمی رہتا ہے جو خانہ کعبہ کے متولی بھی تھا کسی زمانے، اس نے بہت سارے حج کیے ہوئے، اس کو بلا کے مشورہ کرتے کہ کیا کیا جائے. اسے بلایا گیا، وہ آیا، مختصر کر کے سنا رہے. لمبا واقعہ، عروج سعادت کا واقعہ ظلم والے باب میں ہے. عروج سعادت نام کی کتاب ہے، ملا احمد نرائقی کی کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے. اس میں تو اس کو بلایا گیا، کہا گیا کہ تم جو اتنے سارے حج کے، ایک حج ہمیں دے دو، اس کی کیا قیمت ہوگی. ایک حج دے دو مجھے، اس کی کیا قیمت ہوگی. وہ کہنے لگا حج کے ارادے سے جو میں نے ایک قدم بڑھایا تھا پوری دنیا دو مجھے. حج کے ارادے سے جو میں نے ایک قدم بڑھایا تھا اس کا ثواب اتنا کہ پوری دنیا دو گے تب ایک قدم کا ثواب تمہیں دوں گا میں. وہ کہنے لگا کہ پوری دنیا تو ہے بھی نہیں ہمارے پاس، تو پورے حج کا ثواب کیا ہوگا، میں تجھے کہاں دے سکتا ہوں. کہ اب کیا کریں، تو بڑا مشکل ہو گیا.
کہ یا تو پھر یہ کر، کیا کر، تو نے کسی مظلوم کی مدد کی ہو، اس کی داد رسی کی ہو، کسی کے ساتھ انصاف کیا ہو، وہ ثواب مجھے دے دے، میں تجھے اپنے 70 حج دیتا ہوں۔ آئی سمجھ میں کہ کیا کرنا ہے؟ مجھے روکنا ہے، ظلم سے روکنا ہے۔ وہ کہتا ہے تو مجھے دے دے اس کا ثواب، جو تو نے تھوڑی دیر کے لیے عدل و انصاف کیا ہے، مظلوموں کی مدد کی، ان کی داد رسی کی ہے، ان کی مدد کی ہے، یہ ثواب تو مجھے دے دے تو میں اپنے 70 حج تجھے دے دوں گا۔ اتنا فائدہ ہے اس کا۔ عروج سعادت نام کی کتاب ہے، کوئی ادھر ادھر سے نہیں سنانے کے، وہاں سے سنا گیا۔ پھر اللہ کے رسول کیا کرے؟ کیوں؟ اسی لیے کہ دے دے گا تجھے ثواب ملے، اتنا فائدہ۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اپنے مومن بھائی کی مدد کرو، 2-3 جگہ پہ لکھا ہوا، ہم وہاں سے سنا، اپنے مومن بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مظلوم کی تو مدد کرنا سمجھ میں آ رہا ہے، ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ کہ اس کو ظلم سے روکو، آگے باتیں نہ بناؤ، روکو ظلم سے۔ تمہاری بہن جو ہے اپنی بہو پہ ظلم کر رہی، روکو اسے۔ وہ لڑکی جو ہے اپنی ساس پہ ظلم کر رہی، روکو اسے۔ وہ لڑکا بدتمیزی کر رہا ہے، اسے روکو۔ کیا کرے گا؟ قتل تھوڑی کر دے گا تمہیں، روکو۔ بھائی بھائی آپس میں لڑے ہوئے، انہیں روکو۔ کہ جو کیا کریں؟ اللہ کے رسول مظلوم کی مدد سمجھ میں آ رہی ہے، ظالم کی کیسے مدد کہنے؟ اس کو ظلم سے روکو، اور جو مظلوم ہے اس کا حق اسے دلاؤ کہ یہ اس کی مدد ہوگی۔ تو ہمیں بھی یہی کام کرنا چاہیے، ورنہ پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کو اس کے حال پہ مت چھوڑو، اس کی مدد کرو۔ دل میں مونگ کی دال کھائیے آپ لوگ سب، مسور کی دال، سارے لوگ مسور روزانہ 1 مٹھی لے کے آئیں، کچی مت کھائیے گا، پیٹ میں درد ہے۔ جب کسی نبی سے کسی نے پوچھا تھا، لوگوں نے پوچھا تھا ہمارے دل بڑے سخت ہے، کیا کریں؟ کہ کہیں گے مسور کی دال کھاؤ، دل نرم ہو جائے گا۔ ہمارا دل بھی کہیں سخت ہو سکتا ہے؟ کربلا والوں پہ آنسو بہانے والوں کو دل سخت نہیں ہونا چاہیے، صحیح طرح سے آنسو نہیں بہا رہا، وہ صحیح طرح سے مولا کا غم نہیں منا رہا، ورنہ اس کا دل کبھی بھی سخت نہیں ہوتا۔ کیونکہ دل سخت والے کو کہا جاتا ہے کہ رحم دلی تو کسی بدبخت سے ہی اٹھائی جاتی ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ سمجھو کتنا خطرناک قول ہے کہ رحم دلی بدبخت بتا رہے گا، جس کے دل میں رحم نہیں وہ بدبخت ہے، رحم دلی کسی بدبخت سے ہی اٹھائی جاتی ہے۔ بتائیے کتنی خطرناک قسم کی یہ حدیث ہے، کہا جا رہا ہے رحم دلی کسی بدبخت سے اٹھائی ہے، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ اب آپ کو کیا خبر ہے؟ کہا اب یہ دیکھ لیجئے لوگوں تو بڑی عیاش، آپ چھوڑ دیجئے ان کی عیاشیوں کو، اللہ رحم نہیں کرتا، سوچ لو کسی ایسی جگہ پہ پکڑے گا جہاں ان کو شدید رحم کی ضرورت ہوگی، وہاں رحم نہیں کرے گا۔ پھر آپ تو صرف ان کا یہی دیکھ رہے ہیں کہ بس دیکھ رہے ہیں، نرمی جس چیز میں ہوگی اسے زینت بخشی۔ یہ سب رسول اللہ کی حدیث ہے، ایک جگہ میں نے جمع کی اس بات کی، آخر میں آپ کو بتائیں کہ شاید مولا کی محبت میں، شاید کربلا والوں کی محبت میں، شاید حضرت زہرا کی محبت میں، شاید رسول اللہ کی محبت میں اپنے دل میں رحم پیدا کیجیے کہ یہ سب رحم کرنے والے تھے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ رحمان و رحیم کے سچے اور منتخب شدہ بندے تھے، یہ سچے منتخب شدہ بندے، یہ رحم کرنے والے۔ کہا نرمی کسی چیز میں بھی ہوگی اسے زینت بخشے گی، اور سختی جس چیز میں بھی ہوگی اس کے ننگوار خرابی ہے اس کے لیے۔ جسے نرمی کا حصہ ملا تو گویا اسے دنیا آخرت کی بھلائی کا حصہ مل گیا۔ جسے نرمی کا حصہ ملا گویا اسے دنیا آخرت کی بھلائی کا حصہ مل گیا۔ امید ہے محمد آل محمد کے صدقے میں، امام زمانہ کے صدقے میں، کہ جو کچھ آپ لوگوں نے سنا ہے، جو بات ڈرائی گئی ہے تو واقعی ڈر گئی ہوں گی، جس میں حوصلہ دلایا گیا اس میں حوصلہ آ جائے گا۔ ظلم زیادتی بالکل چھوڑ دیجیے گا، دل میں رحم پیدا کیجیے گا، علم حاصل کیجیے گا، اصلاح کیجیے گا لوگوں کی، اور لوگوں کو برائی سے روکیے گا۔ ایک درود پڑھیے محمد آل محمد۔ جل اللجن یا مولا اللجن 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 ماسٹر اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن اللجن